تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنا سکھا دیا ہے، لیکن آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ سب درودوں سے افضل درود وہ ہے جو سب سے افضل عمل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سورہ طٰہٰ کی تلاوت جو ہمارے کنٹینیوسلی چل رہی ہے اس کو آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا قبلہ مفتی محمد قاسم قادری اتاری دامت برکاتہم القدسیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یہ میرا عصا ہے، جب تھک جاتا ہوں تو اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے خشک درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور میری کئی ضروریات میں بھی یہ میرے کام آتا ہے، جیسے اس کے ذریعے توشہ اور پانی اٹھانا، موذی جانوروں کو دفع کرنا اور دشمنوں سے لڑائی میں کام لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے عصا کی ان فوائد کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ عصا رکھنے کے فوائد، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے پاس عصا رکھنا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عصا رکھنے میں 6 فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، صلحاء کی زینت ہے، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے، کمزوروں کا مددگار ہے، منافقین کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور عبادت میں زیادتی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ عصا کے ساتھ جنت میں چہل قدمی، اللہ اللہ۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی عصا مبارک استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک بہت پیاری حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ جناب حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن سفیان ہزلی کو آپ نے قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ منورہ لائے
اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جاں بازی سے خوش ہو کر انہیں اپنا عصا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے، قال القها یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ تفسیر میں ہے کہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ ہے، تو میرا خیال ہے یہ جو 3 آیات کا خلاصہ ہے یہ آپ کو ہم کل ہی سنائیں گے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنا کر میں آج کی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گیروں کا سہارا، عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی برکات نصیب فرمائے۔ آج ہمارے یہاں کراچی کے مختلف ایریاز میں یوں کہہ لیجئے کہ فجر کے وقت سے پہلے یا اس سے قریب ایک ہلکی پھلکی بوندا باندی کا سلسلہ ہوا ہے، جس کی بنا پر روڈ بہت جو ہے وہ سلیپی ہو چکا ہے۔ تو وہ حضرات جو کام کے لیے جائیں گے، اپنے کام کاج کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، گھر سے ویسے ہی باہر کسی اور کام کے لیے، اپنے گھریلو کام کے لیے بھی نکل رہے ہیں، تو برائے کرم بائک چلانے میں احتیاط کیجیے گا، روڈ بہت سلیپی ہے۔ ابھی جو ہمارے اس ٹائم بھائی مدنی چینل میں آئے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ رستے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دودھ کی جو ہے وہ تھی گاڑی، وہ کلٹی ہو گئی، اس میں اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بائک وغیرہ ہیں ان کا بھی آپس میں یوں مطلب کلیپس ہوگا اور پرابلم کا معاملہ جو ہے ہی ہو جاتا ہے۔ تو احتیاط کیجیے گا، احتیاط جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور محتاط سدا سکھی رہتا ہے۔ اس سچویشن کے اندر گاڑی اگر آرام سے چلائی جائے، تھوڑا سپیڈ کم رکھ کے چلائی جائے، تو اس میں بچت کے چانسز جو ہیں یہ زیادہ رہتے ہیں، بالخصوص جب آپ ڈھلان اتر رہے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کی جائے۔ اور آپ کے کام میں جانے میں اگر آپ کا ڈیوریشن، سفر کا ڈیوریشن یہ 10 منٹ بنتا ہے، تو آپ برائے کرم آج تھوڑا 20 منٹ پہلے کو نکل جائیں، تاکہ تھوڑا آرام سے سفر کریں اور خیر و عافیت کے ساتھ آپ اپنی جگہ پر پہنچیں اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر پر واپس آئیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنے ذکر کی، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سلسلے کا عنوان ہے ترجیحات، پریورٹیز۔ دنیاوی اعتبار پر ہماری کیا ترجیحات ہونی چاہیے، دنیاوی اعتبار پر ہماری کیا ترجیحات ہونی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ بعض اوقات بندہ غیر ضروری کام کر رہا ہوتا ہے اور ضروری کام کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور اس ضروری کام کو چھوڑ کر غیر ضروری کام کے پیچھے لگ جانا یہ انسان کو دینی یا دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے نقصان کا شکار بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے۔ آج اس عنوان پر انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم القدسیہ سے خصوصی مدنی پھول بھی لیں گے، آپ کے کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ رکن شورا انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور خالد بھائی کمٹمنٹ پورا کرنا کوئی اراکین شورا سے سیکھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اس سے پہلے مجھے حاجی اظہر صاحب دعوت برکاتہم القدسیہ کا انداز یاد ہے، ایک موقع تھا
اس موقع پر ہمیں ایک جگہ سے سلسلہ براہ راست آؤٹ ڈور سے کرنا تھا. میں وزیر آباد سے اسلام آباد پہنچا تھا اور بھائی صاحب اسلام آباد میں تھے اس وقت. تو یوں ہم صبح گاڑی میں نکلے, ادھر گئے تو یوں ہو گیا, ادھر گئے تو رستہ نہیں مل رہا, تو ادھر بھی روڈ بند ہے, ادھر سے بھی بند ہے, یہاں بھی نہیں جا رہے. کرا کے جی ہم تو جو ہے وہ سلسلہ شروع ہونے کے ٹائم سے 10 منٹ پہلے ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے, اور مدنی چینل والے یہ نہیں پہنچ پائے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک دو جگہ دیکھا, رستہ نہیں ملا, تو پھر انہوں نے جو دوسرا کرائسس مینجمنٹ کو لے کر اپنا وہ یعنی کام کر دیا جو کرنا تھا, اس کا آلٹرنیٹ پھر حاجی بلال صاحب نے وہاں سے سلسلہ کیا. تو ہم بہرحال مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے. تو یہ اراکین شورا سے میں نے سیکھا ہے کہ بھئی جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو ماشاءاللہ پورا کرنا ہے. عبدالحبیب بھائی کل سفر سے واپس آئے, سفر سے واپس آ کر پھر عبدالحبیب نے ذہنی آزمائش کیا ہے. ذہنی آزمائش کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ بچوں کی ریکارڈنگ, اس کا بھی ایک ڈیوریشن تھا, اور اب اس سلسلے میں بھی آ رہے ہیں. اور سلسلے میں آئیں گے تو میرا حسن ظن ہے کہ اس کے بعد شاید جامعہ المدینہ والوں کا بھی کوئی ٹائم جو ہے وہ ہوگا. ماشاءاللہ یہ افائے عہد کہوں یا اس کو کیا کہوں, کمٹمنٹ کو پورا کرنا کہوں, احساس ذمہ داری کہوں, کیا ہی بات ہے. کوئی میجر بہت بڑا ایشو نہ ہو جائے تو الحمدللہ وہ الگ بات ہے, ظاہر سی بات ہے. کوئی ایشو ایسا مطلب ہو گیا ہے بہت بڑا جس کی بنیاد پر بندہ بعض اوقات کہیں نہیں بھی جا سکتا, وہ الگ بات ہے. بہرحال اکثر الحمدللہ ہمارے اراکین شورا جو ہیں یہ ان سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بات کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں ماشاءاللہ. چلیں جی, عبدالحبیب بھائی بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں ساتھ ہوں گے, آپ کو بھی انتظار تھا تو انتظار ختم ہونے والا ہے. آج جتنا آپ کا مطلب جو بھی آپ نے ذہنی آزمائش کے حوالے سے پوچھنا ہے یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے تو کلی مطلب اختیار ہیں آپ کو. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, میسیج بھی کر سکتے ہیں. آپ کی کالز اور آپ کی میسیج کو ہم ترجیحی بنیادوں پر انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے. ہماری بھی کچھ ترجیحات سلسلے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. عدنان بھی ہمارے ساتھ ہے, آئیے ابھی کلام سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں کیا میرے عشیاء کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اور تو جو چاہے ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا کرتا نہیں دل کبھی میلا تیرا. تو تیرے ٹکڑوں یا رسول اللہ
کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان 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 اللہ اج سکھ مترا دی بدھیری کیوں دلڑی اداس اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدل چند بدر متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تھے مستانی مخمور اکھیہن مد بھریہا کالی زلف تھے مستانی
چمکے لات نورانی کالی زلف تھے اکھ مستانی کالی زلف تھے اکھ مستانی مخمور یقین مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو جان آقا تے جان جہان آقا اس صورت نو میں جان آقا تے جان جہان آقا سچ آقا میں رب دی شان آقا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سچ آقا میں رب دی شان آقا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جانے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھی
किथे जानिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हम सबको नसीब फरमाए और आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। रुकन शुरा हमारे साथ हैं हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी। अच्छा, पहला सवाल मौजू से, अब ज़ाहिर सी बात है सिलसिला है, मौजू भी है, आप हम दुआ करता है, कोई तबीयत पूछता है, आते ही पहला सवाल एंड तो ना करो तो जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सलामत बाकरामत रखे। इस सवाल में इंशाल्लाह आपकी तबीयत का बयान भी आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, देखिए काम तो सवाल कर रहे हैं। ऐसा आप पहले नंबर पर ये बताएं, देखें जिस चीज़ की इंसान को एक तलब होती है, हसरत होती है, डिज़ायर होती है, उसका बंदा मुतमन्नी और तलबगार होता है। और इसका खाली मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ, इसका सिर्फ मैं ही तलबगार नहीं हूँ बल्कि एक बड़ी तादाद होगी नाजरीन की, ये भी तलबगार होगी। आप अभी जैसे मैंने बताया है, आप सफ़र करके आए हैं, फिर आपने ज़हनी आजमाइश भी किया है, फिर आपने बच्चों की रिकॉर्डिंग भी सब बता दिया आपने? मैंने ये बता दिया सारा कुछ छोड़ते नहीं हैं आप। अभी आप सिलसिले में भी माशाल्लाह आए हुए हैं और आपके चेहरे पे थकन के आसार भी नहीं लग रहे। आप क्या कोई कुश्ता खाते हैं, कोई जो है वो टॉनिक पीते हैं, क्या करते हैं, कुछ ज़रा ये तो बताएं। माशाल्लाह एनर्जेटिक रहते हैं आप, क्या बात है आपकी? ये माशाअल्लाह भी साहब जी। मैंने पहले यानी जब ये मेरे दिल में बात आई तो मैंने पहले वो दुआ पढ़ी, माशाअल्लाह तबारकल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये राज आज तश्त अज़बाम करने ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी फिर। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा। असल में देखें मसला ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं थका हुआ नहीं हूँ, और वाकई मुझे उठने में मुश्किल हुई। मैं फजर पढ़ के फिर थोड़ी देर सोया, अलार्म रखे कि नहीं ऐसा ना हो सोता रह जाऊँ। तकरीबन ऐसे में हुआ ये, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, शेड्यूल बनाने में मिस्टेक ही हो गई। दो तीन चीज़ें एक साथ हो गई। मेरी फ़्लाइट थी, मैं लैंड करना था सपोज़ टू संडे की नाइट को, तो इतवार की रात 12 बजे लैंड हो जाता, तो मुझे पता था मैं थका हुआ होऊंगा तो रात आराम हो जाएगा। तो इतवार को, पीर वाले दिन मेरे पास दोपहर का कुछ काम था और रात को ज़हनी आजमाइश था। थोड़ा सा जो मेरा शेड्यूल बनाते उनसे मिस्टेक ये हो गई कि उन्होंने आपको भी टाइम आज सिलसिले का दे दिया, और मंडे नाइट को ज़हनी आजमाइश के फाइनल के लिए एक स्पेशल रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अब वो क्या है वो तो बाद में बताएंगे। तो वो बच्चों के साथ एक रिकॉर्डिंग थी, तो उन्होंने 4 घंटे की स्लॉट मुझसे ली थी कि रात आपकी पूरी लग जाएगी। अच्छा, हुआ ये कि जो रात फ्लाइट आनी थी वो किसी वजह से लेट हो गई। हम पहुँचे कल सुबह, तो कल का दिन भी प्रॉपर आराम नहीं हो सका। जब मैं ज़हनी आजमाइश करने आ रहा था तो मैंने देखा अपने शेड्यूल में कि रात तो रिकॉर्डिंग है और सुबह खुले आँख से ले रहा। तो मैं उस इस्लाम भाई से कह रहा आपको मुझसे गलती हो गई, अब आप नहीं संभालना है, उधर भी ऐलान हो गया है, इधर भी तैयारी हो गई है। मैंने कहा अल्लाह की रहमत से करेंगे कोशिश। तो मैं तकरीबन 4 बजे 4:30 बजे सोया हूँ और आपके सामने हूँ। बाकी ये कि देखिए होता ये कि अब वो असल में आपकी आँख की देखने वाले की मोहब्बत होती है, तो बाज़ औक़ात बंदा वैसे ही फ्रेश लग रहा होता है, तो ऐसा नहीं है, थका हुआ भी हूँ। और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हिम्मत दे दे। नहीं माशाल्लाह, नहीं लग तो सब आप थके हुए लग नहीं रहे माशाल्लाह, ये भी एक चलिए प्लस पॉइंट है। अल्लाह पाक सलामत बाकरामत रखे। आमीन आमीन। और ये एक आपने बड़ी प्यारी बात कही, इसमें भी सीखने का एक पहलू है खालिद भाई। रुकन शुरा ये भी तो कह सकते थे बस एक जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस जब कह दिया तो फिर करना ही है। ये भी जवाब इसके हो सकता है और ये भी सफिशिएंट जवाब है, रिलायबल जवाब है, कोई ऐसी वो भी बात नहीं है। लेकिन आप देखें इन्होंने फरमाया कि सबसे पहली बात ये कि फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह का फजल है, जिसे अल्लाह चाहता है अता फरमाता। तो इसमें हमारे सीखने के लिए भी एक बात आ गई कि अगर कोई क्वालिटी है, कोई इस तरह की नेमत है, अल्लाह ने कोई एबिलिटी सलाहियत दी है, तो उसको अव्वलन जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल और उसके करम की तरफ ही इसको निस्बत दी जाए। ये बड़ी प्यारी बात माशाल्लाह। आज लगे हाथों हैं सब, देखें सवाल भी आ गया, जवाब भी आ गया। एक और बात ऐड कर दूं, जो आपने जुमला कहा ना, मेरा ख्याल है मुबल्लिगीन को काम आएगा, आपको भी काम आएगा जी। मेरी चूंकि ज़िंदगी सफ़र के साथ बड़ी ज़्यादा मुंसलिक है, तो बाज़ औक़ात वाकई बयान करना है। अब आप मुबल्लिगीन हैं, आप सारे माशाल्लाह अदनान भाई नातख़्वाह हैं,
جب پرفارم کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کا آرام بڑا اس میں جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتا ہے. اگر آپ پیچھے سے تھکے ہوئے ہیں نا تو اب آپ کو نعت پڑھنے میں یا بیان بالخصوص میں سمجھتا ہوں بیان کرنے میں, خیر نعت پڑھنے میں بھی ہوگا. اچھا بیان کرنے میں ایک اور چیز یہ کہ ایک تو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, دوسرا آپ کے اندر انرجی ہونی چاہیے. نگران شروع کا ایک جملہ بہت پیارا بہت پہلے انہوں نے سکھایا تھا اور کمال کی بات تھی اور میں اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں. اب مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, مبلغین کے لیے مدری پھول. اب میں جو یہ گفتگو کر رہا ہوں, اگر میری اس گفتگو میں انرجی ہے نا تو یہ انرجی ٹرانسمٹ ہوگی, آپ میں بھی ٹرانسمٹ ہوگی, ناظرین میں بھی ٹرانسمٹ ہوگی. اب میں بالکل سست ہو کے بیٹھ جاؤں, جی بس تھکا ہوا ہوں, سلمان بھائی بس آ گیا ہوں, تھوڑی دیر بعد شاید کیمرہ مین بھی سو جائیں گے اور شاید ناظرین بھی سو جائیں گے یا سوئچ کر جائیں گے. آپ کی انرجی دوسروں کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے, وہ بھی انرجیٹک ہو جاتے ہیں. اب ذہنی آزمائش سلسلے کو اگر آپ دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں میں سارے سلسلے کرتا ہوں لیکن جتنی انرجی اس سلسلے میں ریکوائرڈ ہے, اگر آپ انرجی میں ہیں تو بچے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی سنا ہے ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, تو آپ کی انرجی ناظرین میں بھی ٹرانسمٹ ہوتی ہے. تو ایک مدنی پھول ہے مبلغین کے لیے. جیسے میں بھی گھر سے نکل رہا تھا, نو ڈاؤٹ بڑی مشکل سے بستر سے اٹھا, بڑی مشکل سے وضو کیا, لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کو اپنا یہ مائنڈ بنانا پڑتا ہے کہ اب میں نے جانا ہے نا تو پھر انرجی کے ساتھ جانا ہے, پھر پرفارمنس دینی ہے, پھر اٹھ گیا ہوں نا اور اگر بیان کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ تم نے 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹہ جو بھی آپ کی پرفارمنس ٹائم ہے وہ فل انرجی سے دینی ہے. اپنی اس تھکن کو بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, تو جب آپ آ کر اس کی انرجی ڈالیں گے نا اپنے اندر تو آ جائے گی. اچھا پھر آپ اپنے ذہن کو یہ دے دیں, جیسے میں نے اپنے آپ کے ساتھ پلان کیا ہوا ہے, چلیں کیا کروں, اللہ کرے کہ اللہ خلاص عطا کرے. میں نے آتے آتے دورہ حدیث والوں کو میسج کر دیا ہے کہ میں 10 بجے یہاں سے فارغ ہوں گا, تو 10:10 پہ ان کا پیریڈ ہوتا ہے, وہ کافی عرصے سے مجھے بلا رہے ہیں. تو میں نے کہا جب اٹھ ہی گیا ہوں تو دورہ حدیث والے سارے مل جائیں گے مجھے, تو ان کے پاس چلا جاؤں گا. تو 11 بجے تک میں نے سوچا ان کے پاس بیٹھوں گا, پھر ایک تھوڑا سا مفتی قاسم صاحب کے پاس تھوڑی دیر جانا ہے, تو 11:30 تک میرا ٹارگیٹ ہے. تو میری اب نیت کیا ہے کہ میں انشاءاللہ یا تو ظہر پڑھ کے آرام کر لوں گا یا ظہر سے پہلے کچھ آرام کروں گا. تو میرے مائنڈ سیٹ میں مجھے آج آرام ملے گا آج شام میں. تو اب جب مجھے پتہ ہے تو میں اپنی انرجی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, اپنی انرجی کے ساتھ چیزیں کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اس کو ریسٹ کو کور کر کے رات کی جو شیڈول, کیونکہ آج رات بھی ذہنی آزمائش ہے, تو اللہ نے چاہا اس کو کور کر لیں گے. ماشاءاللہ, یعنی آپ نے وہ ریسٹ کی امید کا چراغ جلا دیا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, بس وہ نظر آ رہا ہے. ہاں وہ ملے گا, وہ انعام ملے گا, تو اس لیے ابھی جو کام کرنا ہے وہ پورا کرو. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ, مرحبا. خالد بھائی. اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو گے تو اس میں زیادتی ہوگی. سبحان اللہ. بندہ اپنے آپ کو جس طرح حاجی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ انرجی کے ساتھ آئیں گے, ڈیلیور کریں گے تو آگے تک انرجی ٹرانسمٹ ہوگی. اسی طرح بندے کو ایک احساس ہوتا ہے, وہ اپنے اندر اس کا دیا جلا ہی لیتا ہے, پھر اسی کے مطابق وہ روشنی حاصل کر رہا ہوتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات جو مل رہے ہیں اس کی نسبت منیم حقیقی ہی کی طرف رکھے گا نا کہ یہ اسی نے عطا فرمایا ہے, تو ایک قوت ویسے ہی بوسٹ ہوتی چلی جائے گی. اور جب میں نے کیا اور مجھے, تو پھر اس میں پھر پرابلم آ جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دکھاتا ہے کہ تمہاری اوقات اور تم کتنے. ہماری طرف اگر دے دو گے اسی چیز کو, جو انعام ہے وہ انعام دینے والے کی طرف نسبت کر دی جائے گی, شکر بھی ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوگا. لئن شکرتم لازیدنکم کے مظاہر انشاءاللہ عز و جل نظر آئیں گے. یہ سلسلے کا ٹاپک بھی یہی ہے, ترجیحی کو اگر دیکھ لیا جائے تو اب اسی کو اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر ہمیں کوئی نعمت ملے, کوئی تعریف کرے, تو اب یہاں ترجیح کیا ہونی چاہیے, پریورٹی کیا ہونی چاہیے. ایک پریورٹی تو یہ ہے کہ جناب ہاں میں اتنی کوالٹی کا حامل ہوں اور میں نے اس کی پریکٹس کی ہے, اس کی بڑی تیاری کی ہے اور اس پہ بعد میں آ کے کرتا ہوں. جناب یہ بڑا کام ہے, اتنا آسانی سے نہیں ہوتا, اتنا ٹف شیڈول. یہ ترجیح بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. اور ایک ترجیح یہی ہے جو ہمارے بھائی نے کہی کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے, جو ہے اللہ کی عطا ہے, اللہ کی مہربانی ہے. وہ صحت دے گا تو ہم بول سکیں گے, وہ زبان میں تاثیر دے گا تو ہماری الفاظ کسی کو سمجھ آئے گی. تو جو کچھ ہے وہ رب کا عطا کیا ہوا ہے, اسی کی مہربانی ہے. تو اپنی ہر کمال, اپنی ہر جو اچھی چیز اگر ہے تو اس کی ترجیح واقعی وہ یہی ہونی چاہیے, اس کا رجوع یہی ہونا چاہیے کہ جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے, یہ اسی کی عطا ہے. اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی میرا کمال ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں زوال نعمت سے بچائے. آمین آمین آمین. ایسے آپ سفر فرماتے ہیں, اور سفر میں آپ کن چیزوں کو پہلے سے جو ہے یہ جسے یوں بولیں کہ پریورٹی بیس پر کن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اور اس چیز کو میں نے دیکھنا ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے یہ, اور میں نیت کی ہے, میں نے اللہ مجھے ہمت دے کہ ایک باقاعدہ اس پر کوئی سلسلہ ہونا چاہیے. اور مجھے باقاعدہ میسیجز آئے ہیں کہ سفر کے حوالے سے جو ہے نا جو ٹپس ہیں یا سفر کی جو احتیاطیں ہیں یا سفر کے جو معاملات ہیں اس کو کہیں لکھ لیا جائے یا کہیں بیان کر دیا جائے. تو مجھے بڑا اچھا آپ کے تو سفر ناموں پر ایک پوری یقین مانے کتاب بننی چاہیے. میرا مشورہ ہے
آپ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کا سفر میں نے پڑھا ہے اس کو، میں نے پڑھا ہے اس کو۔ پڑھا ہے آپ نے؟ تو ویسا کوئی جو ہے نا وہ اب تو خیر مدنی سفر نامہ فیضان مدینہ میں رسالے میں ہر مہینے آتا ہے، ماشاءاللہ، میرے رسالے کے اندر آتا ہے، اور یہ بھی مہربانی ہے، یہ بھی علمیہ والوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ اپنا سفر نامہ ہمیں دیں، اور وہ بھی میں یہ کرتا ہوں کہ وائس میسج انہیں بھیج دیتا ہوں سفر کے بعد، اور وہ خود اس کو تحریر کر لیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو ہر مہینے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ترجیح سفر میں بہت، دیکھیں سفر کے لیے کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں، اور وہ ہر مسافر کو، خاص طور پہ انٹرنیشنل ٹریول کرنے والے کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ باپا کا ایک جملہ میں نے حج کے سفر کے دوران سنا تھا کہ مسافر کی جو جان ہے نا وہ اس کا پاسپورٹ ہے۔ واہ، یعنی پاسپورٹ جو ہے نا وہ دل کہہ لیں، جان کہہ لیں، جو بھی ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، تو وہ تو آپ نے سب سے پہلے حفاظت میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی وہاں کی جو کرنسی ہے، جس ملک میں جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات۔ تیسری چیز وہاں کے موسم کے بارے میں معلومات۔ یہ تین چیزیں سب سے پہلی ہیں جو آپ اس کی تیاری کر کے چلیں۔ سردیوں میں آپ گرمیوں کے کپڑے لے گئے، گرمیوں میں آپ سردیوں کے کپڑے لے گئے، تو یہ بہت چیزیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا سامان جو ہے اس کی اسکریننگ، یہ میرے خیال لمبی ہو جائے گی لیکن میں مختصر ہائی لائٹس بتا دیتا ہوں۔ تو پہلی چیز تو پاسپورٹ ہے جی، پاسپورٹ کی آپ نے گھر سے نکلتے وقت بھی چیک کر لینا آپ کے پاس ہے کہ نہیں۔ سفر کے دوران بھی آپ کا پاسپورٹ بڑی حفاظت سے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پاسپورٹ کے لیے میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ پاسپورٹ کو اسکین کر لیں، آپ کے پاسپورٹ کے پہلے صفحے کو، جس ملک میں جا رہے ہیں اس کے ویزے کو، بلکہ جتنے ویزے لگیں سارے اسکین کر لیں۔ کل کلا کبھی پاسپورٹ گم ہو گیا تو آپ کے پاس یہ پروف ہوگا کہ آپ کو اس ملک کا ویزا ملا تھا، کبھی بھی وہ کام آئے گا۔ اچھا، اسکین ہوا ہوگا تو اللہ نہ کرے کھونے کی صورت میں آپ کے پاس اس کی کاپی آپ پرنٹ کی صورت میں نکال لیں گے۔ اب بڑا آسان ہو گیا، پاسپورٹ اسکین کریں، ای میل کر دیں، اپنے آپ کو کر دیں، اپنے کسی دوست کو کر دیں، آپ کے ان باکس میں آ گیا، آؤٹ باکس میں آ گیا، اپنے موبائل پہ PDF میں یا اپنے موبائل کے امیجز میں سیو کر لیں۔ بلکہ میں تو مشورہ صرف پاسپورٹ کا نہیں دوں گا، شناختی کارڈ، اگر جو بھی آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں، ڈومیسائل ہے، نکاح نامہ ہے، بے فارم ہے، جتنے اہم ڈاکیومنٹ ہیں جو کبھی بھی زندگی میں ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کے اسکول کے سرٹیفکیٹ ہیں، آپ کے جامعۃ المدینہ کے یا جو بھی درس نظامی کے سرٹیفکیٹ ہیں، آپ کی ایون پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس ہیں، کبھی آپ کی اللہ نہ کرے جہاں ڈاکیومنٹ پڑے وہاں آگ ہی لگ گئی تو یہ سارے ڈاکیومنٹ گئے، آپ کے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے، کلرڈ کاپی آپ کے پاس اسکین ہوگی جو آپ کو کبھی بھی دنیا میں پرنٹ، اچھا مزے کی بات ہے کہیں بھی پرنٹ کر سکتے ہیں آپ۔ اب دنیا میں کہیں ہیں اور کوئی کہتا ہے یار آپ کے شناختی کارڈ دے دیں یا آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ دیں، تو آپ کہیں گے یار پاکستان سے منگواؤں گا میں، ایک منٹ رکیں، آپ نے فوراً موبائل میں نکالا اور پرنٹ کر دیا، اسی کو واٹس ایپ کر دیا۔ تو میرے تقریباً جتنے اہم ڈاکیومنٹس ہیں وہ موبائل میں، ای میل پہ، سسٹم میں سیف ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ دنیا میں کوئی ایون تصویر مانگتا ہے کوئی کہ یار وہ آپ کا ویزا لگوانا ہے، یہ فلاں چیز کے لیے پاسپورٹ کی کاپی اور تصویر بھیج دیں، اب نئے سرے سے سارا کام شروع کرو، یار پاسپورٹ گھر سے منگواؤ، تصویر فلاں جگہ سے، اب موبائل کے اندر موجود ہے، وہ ادھر اس کا میسج ختم ہوتا ہے، اگلے منٹ اس کو سب چیزیں مل گئی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، تو کام آسان ہو گیا نا، جب زندگی آسان کریں۔ تو یہ ڈاکیومنٹس میں بڑی اہم ہے۔ مجھے یاد ہے پہلے زمانے میں ٹکٹ جو ہے نا بڑا اہم ہوتا تھا، اب یہ کم از کم جان چھوٹ گئی ہے، ورنہ پہلے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے حرمین طیبین میں، حج میں، عمرے میں حاجی روتے ہوئے ملتے تھے، ہمارا ٹکٹ کھو گیا ہے، اس کا ٹکٹ کھو گیا، اس کے سارے پیسے گئے، اب وہ جناب واپس کیسے جائے گا، نیا ٹکٹ بنانا پڑتا تھا۔ اب ٹکٹ الیکٹرانک ہو گیا ہے، تو اب سب سے اچھا فائدہ یہ کہ آپ کے موبائل میں اگر اس کا صرف وہ بھی موجود ہے، تصویر بھی موجود ہے، تو آپ ایئرپورٹ پہ دکھا کر اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو ٹکٹ اپنا آپ اس کے اندر رکھ لیں، موبائل کے اندر رکھ لیں اور اس کو سیو کر لیں۔ پھر جیسے میں نے کہا کہ سامان کو چیک کر لیں، موسم کو چیک کر لیں کہ اس موسم کے آپ ہم آہنگ ہیں کہ نہیں، اور جو کرنسی وغیرہ اس کی معلومات لے لیں۔ پھر ظاہر ہے کہ کافی تفصیل ہے اس میں، ظاہر ہے کہ نماز کے اوقات آپ معلوم کریں گے، پھر اسی طرح جہاز کے اندر نماز کے معاملات کیا ہیں، مسافر کی نماز جو رسالہ ہے وہ پڑھ لیں، اور کسی تجربے کار سے بات کر لیں کہ میرے یہ فلائٹ ہے اور اس فلائٹ میں اتنے گھنٹے میرے فلائٹ میں سفر ہوگا تو یہ نمازیں آئیں گی، تو نماز کس طرح جہاز میں پڑھنی ہے۔ تو جب آپ کی ترجیح ہو جائے گی نا، آپ کی پریورٹی یہ ہوگی کہ میں نے سفر میں نماز قضا نہیں کرنی، میں نے حلال کھانا کھانا ہے، میں نے گناہ سے بچ کر سفر کرنا ہے، تو پھر آپ ان باروں میں سوچیں گے۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کو میں نے دیکھا ہے جب بھی ٹکٹ بک کروا رہے ہوں گے نا تو ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی نماز بیچ میں نہیں آنی چاہیے، یہ اوقات ہونے چاہیے، اور مجبوراً پھر نماز آئے گی۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مدینہ شریف ہم گئے تھے پاپا کے ساتھ ٹرین میں، اس ٹرین کی ٹکٹ بک کرانے میں جو کیلو کال ہوا نا، اور وہ کیلو کال ایک ہی تھا کہ نماز بیچ میں آ رہی ہے، نماز پڑھیں گے کیسے، اس میں وضو کیسے ہوگا، اس میں رخ کیسے پتہ چلے گا، اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے۔ اب یقین کریں میرا خیال ہے 10 15 20 میسیجز کا اگر تبادلہ ہوا تو اسی بات پر ہوا کہ وضو کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، پھر ایسی ٹرین کروائی جائے جس میں باتھ روم بھی ہو، جس میں وضو بھی ہو سکے۔ یعنی میں سوچتا رہا کہ امیر اہل سنت کی زندگی میں سب سے اہم اگر ترجیح سلسلہ ہے نا تو ٹاپ پریورٹی ہے نا وہ نماز ہے۔ اللہ آپ یقین کریں نماز، ہر چیز میں پہلا سوال وضو کیسے ہوگا، پاکی کیسے حاصل ہوگی، نماز کیسے پڑھیں گے، وقت نماز کا تو نہیں آئے گا، اچھا وہ پڑھنے کی جگہ ہوگی کہ نہیں، شرعی مسئلہ کیا ہے۔
اللہ اکبر. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی, چلے مکے مدینے کی اور مرشد کی بات ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. ہم مینا سے نکلے, پہلا سفر تھا, مینا سے نکلے, رات کا وقت تھا. اچھا مشورہ میرا تھا اس لیے شرمندہ بھی میں بہت تھا. ہوا یہ کہ وہاں عشاء کا وقت ہو چکا تھا مینا میں, اور ہم نے جانا تھا حرم شریف اور طواف الزیارہ کرنا تھا. تو میں نے امیر علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور ہم ایسا کرتے, عشاء یہاں نہیں پڑھتے, ہم عشاء حرم میں پڑھ لیں گے, تو حرم میں عشاء کا بھی ثواب مل جائے گا اور جو ہے وہ طواف بھی ہو جائے گا, جا ہی حرم رہے ہیں. اور ابھی عشاء کا وقت شروع ہی ہوا تھا, میرا خیال ہے 1-8 گھنٹہ ہوا تھا. تو پاپا نے جملہ کہا تھا, ادھر ہی نہ پڑھ لیں, فارغ ہو جائیں گے. پاپا حرم میں پڑھتے ہیں نا, استنجا وضو وغیرہ مزار ہے, سب چیزوں کی سہولت بھی ہے, مینا میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. تو کہا چلے. اب وہ شاید میری دلجوئی کے لیے یا میں نے ریکویسٹ کی تھی, وہ اس لیے انہوں نے اوکے کیا. اب ہم جب نکلے نا تو مینا سے نکلے, پیدل آئے, پیدل آتے آتے ہم جو ہے وہ جمرات کراس کیا, اور ایک جگہ وہاں پر ہوتی ہے عزیزیہ میں جب بسیں ملتی ہیں. اچھا ہم تھے چند لوگ, لیکن پاپا کو دیکھ کر آپ کو پتا جلوس بن گیا پورا. اب سب نے کہا ہم نے بھی حرم جانا ہے, تو ہم نے ایک پوری بس کروا لی. بس آئی, ہم تقریباً سارے لوگ اس میں, ہم چڑھ گئے, کچھ حاجی تھے. سلمان بھائی اس بس میں بیٹھ تو گئے, اب حج کے دنوں میں جو ٹریفک ہوتا ہے, آپ یقین کریں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے, یعنی ہر گزرتے لمحے کے بعد امیر اہل سنت کے چہرے پہ تشویش, عشاء کا کیا ہوگا. عشاء نہیں پڑھی ہم نے. یعنی میں دیکھوں ایک بندے کو چین نہیں آ رہا, حالانکہ ابھی رات 1 بجا, ابھی رات 2 بجے, ابھی بہت ٹائم ہے, اور بس تھوڑی 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 چل رہی ہے. آپ بلیو کریں, میں نے باپا کی کیفیت دیکھ کر نا ہم بس سے اتر گئے. ہم نے قافلے والوں سے کہا ہم پہلے عشاء پڑھیں گے, ہم اس کے بعد حرم شریف آئیں گے. اچھا اتفاق یہ تھا, بس چلتے چلتے جو امیر علیہ سنت کی رہائش گاہ تھی اس کے قریب پہنچ گئی تھی, اور میں امیر علیہ سنت کی کیفیت دیکھ رہا تھا کہ مطلب ایک کل جس کو کہتے ہیں نا چین نہیں تھا. میں نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں, ہم اتر جاتے ہیں, وہ جو جگہ رہائش کی وہ قریب ہی ہے, ہم عشاء پڑھتے ہیں پہلے, آپ ریلیکس ہو جائیں, ہم اس کے بعد چلیں گے. اب پتہ کیا ہوا, ہم جب عشاء پڑھی نا تو پاپا نے فرمایا اب 2 گھنٹے رہ گئے فجر میں, فجر پڑھ کے جائیں گے. واہ. یعنی نماز کو وہ پریورٹی تھی, ہم وہی بیٹھ گئے. اب ساری رات بندہ جاگا ہوا, مرشد کو ایک ہی فکر تھی, فجر ادا کی, اس کے بعد ہم حرم شریف گئے, طواف الزیارہ کی. لیکن سیکھنے کو ملا کہ سب چیزیں ایک طرف, نماز ایک طرف, پریورٹی نماز ہے, پہلے فرض نماز. کیا بات. جی ایسے سفر میں آپ ماشاءاللہ, آپ کے تو جہاز میں نماز پڑھنے کے بھی مناظر ہم نے دیکھے ہیں اسکرین پر ناظرین, اور مجھے یاد ہے مدنی چینل کے ناظرین, جب دیکھیں نا بڑوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ سفر کریں تو اس کی ایک اپنی برکت بھی ہوتی ہے. خالد بھائی, ہمارا بھی سفر تھا, مدینہ شریف سے واپسی کا سفر تھا, رکن شورا کی معیت بھی تھی الحمدللہ. تو اس میں ہمیں مطلب بتا دیا تھا کہ کیسے جو ہے نا وہ آپ عصر کی نماز جو ہے یہ کیسے پڑھیں گے. مجھے یاد کچھ اس طرح کا پڑھ رہا ہے, آج صاحب نے طریقہ بتا دیا, بھائی عصر کی نماز کا ٹائم فلائٹ کا ٹائم ہے, اچھا پھر نماز کا ٹائم بھی ہے, وضو کر کے چلیے گا, وضو سے رہیے گا, آپ نے وضو پہ نماز پڑھنی سکتا, اور کس طرح نماز پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, آسان طریقہ کیا ہے, یہ بھی بتا دیا تھا ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ فلائٹ ہی کیا ہو گئی, وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی, ہم نے آرام سے ایئرپورٹ پہ جاؤ عصر کی نماز بھی ادا کر لی. حاجی صاحب آپ کیسے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, فلائٹ کے اندر قبلہ ڈائریکشن کیا ہے, یہ کیسے حساب اندازہ کیسے لگاتے ہیں آپ؟ میں اندازہ نہیں لگاتا, کچھ چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے, دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ قبلہ رخ جو ہے نا وہ معلوم کرنا جہاز میں اتنا مشکل نہیں ہے. کئی ایئر لائن تو ان کی اسکرین پر ہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد قبلہ رخ بتاتے ہیں, جیسے جو مسلم ایئر لائنز ہیں. صحیح. اچھا دوسری بات یہ, میں نے غیر مسلم ایئر لائن میں بھی سفر کیا ہے. آپ دیکھیں وہ پہلے تو جملہ یاد کر لیں, اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو راستے بہت, نہیں کرنا تو بہانے بڑے. آپ پہلے طے کر لے کرنا ہے, ترجیح ہے, پریورٹی ہے, تو اب راستے دیکھیں کھلیں گے آپ. اور یہ جو ویڈیو آپ نے کہا نا, اللہ جانتا ہے اس ویڈیو کو بنانے کے پیچھے مقصد بھی یہ تھا کہ کھڑے ہو کے ہم جہاز میں نماز پڑھ رہے ہیں, ہم جماعت سے نماز بعض اوقات پڑھ رہے ہیں, اور اس لیے نگرانی شورا کے ساتھ ہم UK جاتے ہوئے میں جماعت سے نماز ادا کی. یہ ویڈیو بنائی اسی لیے کہ بھائی دیکھیں یہ نہ کہا کریں جہاز میں نماز نہیں پڑھ سکتے, ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں, تو پڑھنا چاہیں تو راستے بہت ہیں. تو نہیں کہ آپ VIP ہیں, آپ کو تو مطلب مل رہا ہے, تو ایئر لائن والوں کے لیے میں VIP نہیں ہوں, نماز پڑھنے دیتے ہیں وہ, اس کا طریقہ ہے. دیکھیں پہلی چیز آپ نے قبلہ معلوم کرنا ہے تو آپ ایئر لائن سے معلوم کر لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی غیر مسلم ایئر لائن میں ان کو کہیں سعودی عرب کا ذرا رخ بتا دیں, تو ان کے پاس کمپاس وغیرہ ہوتے ہیں, وہ آئیں گے تھوڑی دیر بتائیں گے یوں ہیں, ان کو بھی پتہ ہے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اور مسلم ایئر لائنز میں تو ویسے ہی قبلہ ڈائریکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہوگی قبلہ کیسے معلوم ہوگا. دوسرا سوال یہ کہ ٹائم کیسے معلوم ہوگا. تو ٹائم ایسے معلوم ہوگا کہ اول تو مغرب کا وقت آپ کھڑکی سے دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ غروب آفتاب ہو رہا ہے, اور تھوڑا اور رک جائیں تاکہ اور تھوڑا سا غروب آفتاب کنفرم ہو گیا تو مغرب کا وقت ہو گیا. عشاء کا وقت ساری رات ہوتا ہے, تو اس لیے اتنا آسان, اتنا مشکل نہیں ہے عشاء کا وقت معلوم کرنا. اصل پرابلم ہوتی ہے فجر کے وقت, ظہر اور عصر. فجر کا بھی یہی ہے کہ آپ اگر ٹائمنگ پر نظر رکھیں اور کھڑکی پر بھی نظر رکھیں تو آہستہ آہستہ صبح کی سفیدی جیسے ہی شروع ہونے لگے آپ کو اندازہ ہو جائے گا فجر ہو گئی ہے. اب ظہر کا ٹائم بہت بڑا ہوتا ہے, عصر کا ٹائم بھی بڑا ہوتا ہے, عصر کا ٹائم مختصر ہوتا ہے. تو ظہر اور عصر میں یہی ہوگا کہ اب آپ یہ کیلکولیٹ
کیلکولیٹ کریں کہ میرا جہاز جہاں سے گزر رہا ہے وہاں اس وقت دن کا کیا وقت ہے. یعنی موٹا حساب اگر میں بتا دوں تو جب دوپہر کے 2 دنیا میں کہیں بھی بجتے ہیں نارملی تو وہاں ظہر کا وقت ہوتا ہے. کبھی کبھی سردیوں میں 2 سوا 2 بجے عصر کا وقت ہو جاتا ہے. چلے 1:30 بجے پکڑ لیں تو 1:30 بجے نارملی عصر کا ظہر کا وقت دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں تو ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جہاں سے میں گزر رہا ہوں تھوڑا سا گھڑی پہ نظر رکھیں, اور بعض اوقات جہاز پر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جس ملک کے اوپر سے آپ گزر رہے ہیں یہاں پر کیا بج رہا ہے. تو اب یہ تمام چیزوں کو اگر آپ نظر رکھیں گے تو اب آپ کی ظہر ہو گئی. عصر کا فارمولا یہ کہ غروب آفتاب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جہاں آپ بھی آدھے گھنٹے بعد پونے گھنٹے بعد غروب آفتاب ہو جائے گا, شام کا منظر ہو گیا ہے تو اب آپ کے عصر کا وقت ہو گیا ہے. کیلکولیشن پہ نظر ہو, اور سب سے آسان اب تو ہمارے پاس ہماری جو اپلیکیشن آ گئی ہے اس اپلیکیشن نے تو زندگی آسان کر دی ہے. یہ سارے تو پہلے ہمارے اندازے تھے, اب تو پریئر ٹائم اپلیکیشن کے بعد اندازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں, جہاز میں آپ کا جہاز مثال کے طور پر ترکی کے اوپر سے گزر رہا ہے, آپ اپنے موبائل میں ترکی ڈالیں اور ترکی کا ظہر کا ٹائم بھی دیکھ لیں, عصر کا بھی دیکھ لیں. اب دیکھیں اس وقت ترکی میں کیا بج رہا ہے, کھڑکی سے تھوڑا اندازہ کریں, نماز ادا کر لیں. اب اس کے بعد کھڑے ہو کے اگر نماز نہیں پڑھنے دیتے تو اس صورت میں بھی آپ نماز ایسا نہ ہو کہ نہ پڑھیں. پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ جہاز میں بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ لیں اور پھر جہاز لینڈ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ دہرا لیں, لیکن ایٹ لیسٹ پڑھیں تو صحیح نا, خیال تو رکھیں. اب اس پہ بھی یہ کیلکولیشن کر کے چلنا ہوگا کہ مثال کے طور پہ میں لمبی فلائٹ ہے تو 6 گھنٹے بعد نماز کا وقت شروع ہوگا, تو اب 6 گھنٹے میں تو میری آنکھ بھی لگ جائے گی, ہو سکتا ہے میرا وضو بھی نہ رہے. تو یا تو آپ وضو باوضو رہیں, اپنے آپ کو جگائے رکھیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جناب میں نہیں جاگ سکوں گا تو پھر آپ موبائل میں الارم رکھیں. الحمدللہ ایسا بھی ہوا کہ میں جہاز میں سویا, میں نے موبائل میں الارم رکھا کہ میری آنکھ کھلے, اٹھنے کے بعد مجھے وضو بھی کرنا ہے اور واش روم سے فارغ ہو کر ظہر بھی پڑھنی ہے یا نماز پڑھنی ہے. تو یہ ساری کیلکولیشن آپ کو جہاز میں چلنے کا چلنی ہوگی. اور میرے حساب سے میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, جہاز کی جو نماز مصروفیت ہے نا وہ اتنی کمال کی مصروفیت ہے کہ سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو ابھی اب یو کے جا رہے تو ایک ساتھی میرے ساتھ تھے, کہہ رہے یار آپ کے ساتھ سفر کیا بڑا آسان ہو گیا, 3 نمازیں ہماری نماز میں آئیں, جہاز میں 3 نمازیں پڑھی ہم نے. تو کہتے ہیں ہم ایک نماز سے فارغ ہوتے, دوسری کا انتظار کرتے, گھڑی دیکھتے, ذکر کرتے, دعا کرتے, وضو کرتے, تو نمازیں ہی پڑھتے رہے. چائے کھا, ایک بار کھانا کھا لیے تو 7-8 گھنٹے ایسے گزر کے پتہ ہی نہیں چلا. ایک بار میں امریکہ سے آ رہا تھا سلمان بھائی, 5 نمازیں آئیں. اچھا مزے کی بات ہے, آپ جب امریکہ جاتے ہیں نا تو آل دا وے جب آپ جا رہے ہیں تو ٹائم پیچھے آ رہا ہے, کنٹینیو ٹائم پیچھے آ رہا ہے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ میری دبئی سے نیو یارک فلائٹ تھی تو ایک بھی نماز نہیں آئی, یعنی صبح 8-9 بجے فلائٹ تھی, ظہر کے وقت میں پہنچ گیا میں, کیونکہ ٹائم 10 گھنٹے پیچھے آیا. جہاز 12 گھنٹے چلا مگر ٹائم 10 گھنٹے پیچھے آیا, تو گھڑی 2 گھنٹے ہی آگے بڑھی. کیا بات, سمجھ رہے ہیں, 2 گھنٹے ہی پلس ہوا. لیکن جب میں واپس آیا اب ٹائم نے بھی ریس لگانی تھی, ٹائم 10 گھنٹے پلس ہونا تھا, تو ہر 1 گھنٹے جہاز اڑنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ پلس ہو رہا تھا. تو اب ایک کے بعد ایک نماز تھی, یعنی میں وہاں سے چلا اور جب تک میں دبئی پہنچا تو پورا دن گزرا, 24 گھنٹے ٹائم گھڑی آگے بڑھ گئی, تقریباً 23 گھنٹے. تو 5 نمازیں جہاز میں, تو 12 گھنٹے کی فلائٹ ویسے ہی بڑا مشکل ہے, لیکن اگر آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہے نا تو اسی میں کام پورا ہو جائے گا. آپ وضو کریں گے, قبلہ رخ معلوم کریں گے. وہ جہاز والے پریشان ہو گئے تھے, ہر تھوڑی دیر بعد آ جاتے نماز پڑھنے. خیر وہ بھی ناراض نہیں ہوئے, ہم نے پڑھ لی نماز. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جذبہ رہنمائی کرتا ہے. اس دوران اگر وضو بھی بار بار تازہ ہوتا رہے تو کلفت سفر بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے وضو کرنا جو ہے نا جہاز میں, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ وہ بیسن وغیرہ اور بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, اس کی بھی پریکٹس ہو جائے گی. اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں, چلیں آپ میرے سفر پہ لے گئے سلسلے کو, آپ کا ٹاپک تو کچھ جی. دیکھیں ایسا نماز پریورٹی ہے, اور ایک مسلمان کی جو ہے نا وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے, سفر میں بھی, حضر میں بھی, اور سفر جیسا ہو اس میں بھی. اور آپ ماشاءاللہ اپنائے ہوئے تو لوگ فائدہ حاصل کریں گے. وضو کا جہاز میں طریقہ یہ, آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی واش روم میں جائیں نا جہاز کے, تو آپ ایک گلاس لے لیں. وہ ویسے بھی استنجا میں بھی آپ کو کام آئے گا. ان کے پاس گلاسز, ایمٹی گلاس, ان کو کوئی خالی گلاس, ایمٹی گلاس دے دیں تو وہ آپ کو گلاس دے دیں گے. اب آپ کو جب گلاس مل گیا نا تو آپ کے لیے وہ بڑا کام کا ہے. آپ استنجا وغیرہ سے بھی اس سے فارغ ہو سکتے ہیں, اور اب آپ کموڈ پر ٹشو وغیرہ سے اس کو صاف کر لیں, اس کو پاک کر لیں, کیونکہ پیر اٹھا کر جو خاص طور پہ اتنی سی بیسن ہے نا اس میں پیر نہیں دھل سکے گا, اور گرنے کا خوف بھی ہوتا ہے. تو آپ باقی وضو تو بیسن پہ کر لیں, اور اس کے بعد اس گلاس کو بھر کے آپ کموڈ کے اوپر پیر رکھ کے پیر اپنے دھو لیں, تو آپ کے پیر بھی دھل جائیں گے, آپ وضو سے فارغ ہو گئے. ایک کام ضرور کیجئے گا کہ جب آپ وضو کریں جہاز میں تو پانی گرتا ہے, اور جب آپ کے بعد کسی اور مسافر نے بھی آنا ہے تو اسی جہاز کے واش روم میں ٹشوز ہوتے ہیں, اب وہ ٹشو لے لیں اور نیچے فرش کو آپ صاف کر لیں, اپنے پیر سے صاف کر لیں. پیر سے ٹشو کو نیچے رکھیں اور اپنے پیر کو گھما لیں گے تو نیچے سمجھ لیں ایک طرح سے پوچھا لگ جائے گا. اس ٹشو کو آپ بے شک ڈسٹ بن میں ڈال دیں, اور ڈسٹ بن بھی ہوتا ہے جہاز کے ٹوائلٹ میں. تو آپ باہر نکلیں تو باہر والے کو یہ نہ ہو کہ یار یہ مسلمان باہر نکلا اور اس کے بعد اس واش روم کا کیا حال ہے, کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ وضو کر کے ضرور نکلیں, لیکن اگلے مسافر کے لیے تکلیف بھی نہ ہو. اسلام جہاں نماز کا درس دیتا ہے وہاں میں یہ بھی ترجیح ہونی چاہیے کہ صفائی بھی ہو, اور میرے ساتھ والے مسافر جو ان کو تکلیف بھی نہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین اسلام کی دی ہوئی یہ تعلیم ہے, اور اسلام کا دیا ہوا انداز ہے
کہ اپنا کام بھی کرنا ہے اور دوسرے کے لیے بھی سہولت کا انتظام اور اہتمام بھی کرنا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ذہن بننے سے یہ چیزیں میسر آتی ہیں. تو یہ ذہن کیسے بنتا ہے؟ ایسا آپ کا ذہن ویسے کیسے بنا؟ دیکھیں میرے پاس تو جو کچھ ہے نا کہ کھایا دعوت اسلامی کا ہے، پیا دعوت اسلامی کا ہے، سیکھا دعوت اسلامی سے ہے. مجھے وہ سب کچھ یاد ہے کہ دعوت اسلامی سے پہلے ہمیں کیا آتا تھا، امیر اہل سنت کی صحبت سے پہلے کیا آتا تھا. یہ بولنا، یہ سمجھنا تو بس میں نیواں میرا مرشد اچا، یہ انہوں نے سکھایا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے سکھایا. میں خوش نصیب یوں ضرور ہوں کہ اللہ کی رحمت سے سفر تو اب بہت کرتا ہوں، لیکن میں نے بہت سارے سفر امیر اہل سنت کے ساتھ کیے ہیں اور اس کے بعد بہت سارے سفر جو ہے وہ نگران شورا کے ساتھ کیے ہیں. تو وہ امیر اہل سنت کی تربیت کا شاہکار ہیں، وہ بہت قریب رہتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں میں جب ان کے ساتھ ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں تو اب 7-8 گھنٹے اب آپ ایک ہی شخصیت کے ساتھ ہیں اور آپ 2 ہی ہیں، تو پھر ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ بہت چیزیں ان سے سیکھی ہیں اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ کو نوافل پڑھتے بھی دیکھا ہے جہاز میں، یہ بھی مطلب دیکھا گیا ہے ویڈیو. تو یہ نوافل پڑھتے ہیں آپ، اس کا کیا طریقہ کار ہے، ذرا یہ بھی بتا دیں. دیکھیں نوافل کے لیے جو ہے وہ وہی والی بات ہے کہ اب مجھے بتائیں جہاز میں کرنا کیا ہے. اگر میں آپ کو بات بتاؤں، امیر اہل سنت کی پریورٹی جہاز میں، آپ کو شاید ناظرین کو میں نے شاید پہلے بتایا ہے یا باپا نے بتایا ہوگا کہ امیر اہل سنت کے بہت سارے نعتیہ کلام، یہ ادران بھائی کے لیے بھی کمال کا بات ہوگی کہ امیر اہل سنت کے بہت سارے نعتیہ کلام جہاز میں لکھے گئے ہیں. کیونکہ امیر اہل سنت کیا کرتے تھے، میں نے دیکھا تھا کہ جب جہاز میں جانا ہے نا تو 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو وہ 2-3 گھنٹے کا بھی کام لے کے جہاز میں جاتے تھے. اور کے ساتھ وہ ہمارے بچپن میں وہ تختی نہیں ہوتی جس پہ ہم رکھ کے اسکول کا کام کرتے تھے، وہ تختی ہوتی تھی، ساتھ پیڈ ہوتے تھے، قلم ہوتے تھے. باپا جا کے بیٹھ کے یا تو کسی کو مکتوب لکھنا یا کسی کو نعت شریف لکھ دینا. تو 1-2 بار میں بالکل برابر میں بیٹھا، کراچی سے لاہور ہم جا رہے تھے، تو مجھے تو نہیں پتا نعت کیسے لکھی جاتی ہے. تو پہلے وہ قافیے لکھے گئے، تو میں دیکھ رہا ہوں یہ کچھ لکھا جا رہا ہے. تو جہاز جب لاہور اینڈ ہوا تو امیر اہل سنت نے پرچہ نکال کے اپنے ساتھی کو دے دیا کہ یہ کلام فائنل ہو گیا ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ تیار کر لیں. 2 گھنٹے میں پورا نیا کلام آ گیا. تو وہ تو نا آمد ہوتی ہے شعراء کو، کسی کوئی وقت ہوتا ہے جس میں خاص آمد ہوتی ہے. تو وہ وقت کو استعمال کرنا، ٹائم مینجمنٹ سیکھنا ہو تو امیر اہل سنت سے سیکھے. اب اسی طرح نگران شورا کو میں نے دیکھا، میری بھی الحمدللہ عادت ہے کہ اب کہیں ملک میں جانا ہے تو ہم نے تفریح کے لیے تو جانا نہیں ہے، نارملی بیانات ہی ہوتے ہیں. تو اب میرے پاس جو ہے نا جہاز بہت بڑی نعمت ہے اور میں بہت زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ میں اکیلا سفر کروں، کہ مجھے پتا ہے کہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے نا تو مجھے کیا کیا کرنا ہے اس میں. تو وہ 3 گھنٹے میں مجھے پتا ہے میرے 5 بیان تیار کرنے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں جہاز میں بیٹھ کر وہ بیان تیار کر لوں گا کہ چلے کیا کیا مجھے بیان کرنا ہے. بیان کمپلیٹ ہو گئے، اب کیا کرنا ہے، نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لی. اب جیسے آپ نے نفل کا کہا تو وضو اگر ہے اور کام کوئی نہیں ہے، صرف بیٹھنا، اچھا آس پاس بعض اوقات لوگوں کی اسکرینوں پر کچھ ایسا چل بھی رہا ہوتا ہے جیسے نگاہیں بچانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو بیزی رکھیں گے تو ادھر ادھر بھی خیال نہیں جائے گا. تو اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جہاز میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، ایون کار میں بیٹھے ہیں اور جس طرف گاڑی جا رہی ہے اگر کوئی مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نوافل ادا کر سکتے ہیں. اب بتائیں کوئی کام ہی نہیں ہے اور مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، اور اگر راہ خدا کا سفر ہے تو وہ نیکیاں بھی ملٹیپلائی ہو رہی ہیں. تو اگر اشراق چاش کا وقت ہے تو اشراق چاش پڑھ لیں، تہجد کا وقت ہے تو تہجد پڑھ لیں. جن کی میں سمجھتا ہوں کہ ویسی نوافل پڑھنے کی عادت نہیں ہے اور اگر اس طرح موقع مل رہا ہے تو نہ جانے کتنے آپ نوافل پڑھ لیں گے. شکرانے کے نوافل پڑھ لیں، صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، کوئی بھی نیت کریں اور اللہ کی رحمتیں لوٹنا شروع کر دیں. اور ایک اور بات میں ناظرین کو بتا دوں کہ جب آپ 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں نا تو اس وقت ویسے بھی ذکر و اذکار، نوافل اور دعائیں زیادہ کرنی چاہیے. جائے کہ غلط کام کر کے اپنے لیے گناہوں کا جو ہے وہ خزانہ تو نہیں کہوں گا، گناہوں کا انبار اپنے اوپر ڈال دیں. اللہ رحمت فرمائے. سفر کی بات چلی ہے تو ایک بات اور کر دیں، پھر ایک اور ڈائمینشن کی طرف. میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجتا ہوں، اگر آپ اپنے ڈائریکٹر کو بھیج دیں، کیونکہ آپ نے جو یہ مسافر کی سفر کی جو بات کی ہے تو امید ہے کہ شاید یہ ویڈیو آپ کو جو ہے نا کام آ جائے گی. کیونکہ اتفاق یہ ہوا کہ پرسوں جو میری فلائٹ تھی اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا اور اتفاق کے ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے وہ ویڈیو بھی بنا لی ہے. تو میں وہ ویڈیو آپ کو بھیج دیتا ہوں، وہ آپ اپنے ڈائریکٹر کو بھیج دیں، اگر پاسبل ہو تو یہ چلا دیجیے گا. جہاز میں ہم نے کچھ کیا، وہ کیا کیا وہ انشاءاللہ کام آئے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. مدینہ بالکل اس کو لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے ایسا کبھی کوئی ایسا ہوا ہو کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوں اور جہاز نے کوئی مطلب دھوم دھام کی ہو اور کوئی اعلان ہو گیا ہو، بس بھائی چاہتے کیا ہیں آپ، کیا چاہتے ہیں بھائی؟ میں یہ چاہتا چلے کہ اس میں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا نا. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں شور مچا رہے ہوتے ہیں، جیسے جہاز میں کوئی پرابلم ہو گیا، کیا کھچاڑا کھٹا جو ہے وہ یہ
دیکھیں یہ لائن لے لی ہے اور انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے, ان کا پائلٹ پتہ نہیں اس کو جہاز اڑانا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. یہ دیکھیں نا باتیں کر رہے ہیں. ہم نے چونکہ ٹرین کے سفر زیادہ کیے ہیں تو ہمیں تو ٹرین کے سفر کی باتیں پتہ ہے. جیسے اگر ٹرین رستے میں رک گئی ہے اور پتہ نہیں اپنے سورے یہاں کار ٹر گیا کتنے گڈی کھلا چڑی, تو یہ نہیں ٹرین کے ڈرائیور کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں اپنے سسرال کے گاؤں میں اس نے گاڑی کھڑی کر دی ہے, لسی کوئی کہہ رہا ہے اور پتہ نہیں لسی بھی ڈر گیا, کوئی دیکھ کے اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. ساری ٹرین ڈرائیور کی قیمت میں لگی ہوئی ہے. جی اللہ رحمت فرمائے. دیکھیں ایسے تو خیر بہت سارے واقعات, جہاز سفر کرتے ہیں تو ظاہر ایسے پلس مائنس ہوتے ہیں, اور اس میں یہ جو میں آپ کو ویڈیو بھیجی ہے نا, یہ سمجھ لیں آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. اللہ آپ اس کو بھیج دیں, کیونکہ ہمارے ساتھ اسی سفر میں ہوا ہے جو میں کل آیا ہوں. ہمارا جہاز 2 گھنٹے مدینہ شریف ایئرپورٹ پر ہی ہم رہے اور 2 گھنٹے ہم مدینہ ایئرپورٹ پر ہی بیٹھے رہے. ہمارے جہاز میں ایک اسلامی بہن تھی, وہ بھی حج پہ آئی, عمرے پہ آئی ہوئی تھی, وہ بیمار ہو گئی تھی. تو اب ان کو علاج کے لیے ڈاکٹرز آئے. اتفاق یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر یا جو بھی اسٹاف آتا تھا ان کو انگریزی آتی تھی, اور وہ جو بیچارے مسافر تھے وہ انڈیا کے تھے, ان کو اردو یا ہندی آتی تھی. تو پھر مجھے میں نے کہا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ٹرانسلیشن میں مدد کرتا ہوں. تو مجھے پھر انہوں نے بلایا اور ہم ٹرانسلیشن کرتے رہے. بہرحال بہت انہوں نے ڈاکٹرز بلائے, لمبی کہانی ہے, لیکن ہوا یہ اینڈ آف دا ڈے کہ انہوں نے ان کو جہاز سے اتار دیا کہ بھائی آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ آپ سفر کر سکیں. لیکن اس پورے پروسیس میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہم جہاز میں بیٹھے رہے. ہمارا مدینہ شریف سے دبئی کا سفر ہی 2 گھنٹے کا تھا, اور 2 گھنٹے میں ہم نے آگے کراچی کی فلائٹ لے لی. جو میں نے کہا نا میں 12 بجے آنا تھا, وہ 12 بجے سے صبح اس لیے ہو گیا کہ وہ جو مدینہ شریف سے فلائٹ تھی وہ لیٹ اڑی, اور وہ لیٹ اڑی تو دبئی والی فلائٹ اڑ گئی. تو اب دبئی ایئرپورٹ پہ میں بیٹھنا پڑا ساری رات. تو اب اس پہ تو ہم ہنگامہ بھی کرتے, شور بھی کرتے, یا وہی والی بات ہے کہ فضول باتیں کرتے. لیکن ہم نے اس کو, میں تو بڑا انجوائے کر رہا تھا. میں نے کہا کہ یار اور لمحے مدینے میں لکھے ہوئے ہیں, اور سانسیں مدینے میں لکھی. اب جہاز میں بھی بیٹھے ہیں تو مدینے میں نا, سرکار کے شہر کے قریب ہی ہے نا, ایک ایک سانس مل رہی ہے. بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. تو کچھ درود پاک اس فضاؤں میں مزید پڑھنے کا موقع ملا, تو ہم نے کچھ کیا اس جہاز میں, اور نیا کیا, وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ایک تو یہ, ایک جو انہوں نے بات کی نا کہ کبھی زندگی میں ایسا ہوا, ایک بار واقعی زندگی میں بہت ایسا ہوا تھا کہ میں سمجھا کہ اب وقت پورا ہو گیا ہے. وہ بہت پرانی بات ہے, آلموسٹ میرا خیال ہے 22-23 سال پرانی بات ہے. ہم لوگ جا رہے تھے بایا سیریا, دمشق. ہمارا پورا قافلہ تو 40 کے قریب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ملا کے, بڑے باپو شریف بھی تھے, اور بھی دعوت اسلامی کے مبلغین تھے, میری بھی فیملی بھی ساتھ تھی. تو ہم شام گئے اور شام سے ہم جدہ جا رہے تھے. سب نے احرام پہنا ہوا تھا. اچھا ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب جہاز اڑ جائے, اڑنے کے بعد اسٹیبل ہو جائے, ٹیک آف کے بعد سیدھا ہو جائے, ہموار ہو جائے, اب آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے. اچھا میں اس گروپ کو لیڈ کر رہا تھا, یعنی سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا. جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا, جہاز کے اڑتے ہی نا کبھی جہاز ادھر جائے, کبھی جہاز ادھر جائے, اس نے پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارے جہاز میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے اور ہم جہاز کو واپس جو ہے نا سیرین ایئرپورٹ پہ اتار رہے ہیں. اور اتنی دیر میں رائٹ سائڈ پہ کسی مسافر نے کہا کہ جہاز سے دھواں نکل رہا ہے. اس کی جو پر تھا اس میں شاید آگ لگ گئی تھی انجن میں یا کوئی ایسا تھا. تو جہاز جب ٹرن ہوا نا, تو اب میں نے ذہن بنا لیا تھا, الحمدللہ. مجھے خود آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سالوں پہلے یہ خیال کیسے آ گیا. اللہ کی رحمت تھی, یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ اگر اب جہاز لینڈنگ کرتے وقت میں نے رائٹ لیفٹ یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ ایمرجنسی لینڈنگ کر رہا ہے, کیونکہ جہاز ایک ہوتا ہے نارمل لینڈنگ کرے اور ایک ہوتا ہے ایمرجنسی لینڈنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو پھر وہ پریکٹس بھی کچھ کرواتے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں, کریش بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے اگر کوئی ایسا اعلان کرنا ہے نا, تو میں نے کھڑے ہو کے سب کو احرام کی نیت کروا دینی ہے تاکہ سارے ہم احرام میں جائیں نا. اب اگر جائیں تو کم از کم احرام تو پہنا ہوا تھا, تو احرام کی نیت میں نے کہا تھا میں کرواؤں گا. میرا طے یہ ہوا تھا کہ عبدالحبیب بھائی آپ نے جیسے جہاز ہموار ہو جائے تو سب کو نیت کروا دینا. تو اچھا اللہ نے کرم یہ کیا کہ 2 چیزیں بڑی اچھی ہوئی. اس نے اعلان کیا تھا عربی زبان میں, ہمارے قافلے میں یا جہاز والوں کو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے, تو میں نے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا. ٹھیک ہے, میں نے کہا خامہ خواہ پینک ہو جائے گا, ابھی سے رونا دھونا شروع ہو جائے گا. میرا میں نے بلند آواز سے کلمہ وغیرہ پڑھنا غالباً شروع کیا, اور کچھ میرے گھر والوں کو بھی کہہ دیا. اور ذہن میں نے بنا لیا تھا کہ جیسے ہی ہمارا جہاز سلمان میں رنوے کی طرف آیا نا, تو رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف فائر بریگیڈ بالکل ریڈی تھے, اور جہاز جیسے ہی اترا تو فائر بریگیڈ بھی ساتھ دوڑنے لگے. تو مجھے لگا کہ دیر از سم تھنگ رانگ نا, گڑبڑ ہو رہی ہے. جیسے ہی جہاز جا کے رکا تو فوراً انہوں نے جو ہے نا وہ فائر بریگیڈ نکالے اور ہمارے جہاز پہ. اب جہاز والوں کو پتا چلا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, کیا ہوا ہے. اچھا مزے کی بات ہے, ایسے بھولے بھالے مسافر بھی ہوتے ہیں, کچھ سندھی بھی تھے, پاکستان کے ہمارے سندھی ماڑو تھے. تو وہ ایک سندھی بھائی, آج تک اس کا جملہ یاد ہے, بابا سائیں جدہ اچھی بھی اچھا ہے تو جلدی اچھی. میں نے کہا جدہ نہ آویو سائیں کلمہ پڑھو. تو بہرحال وہ تو سمجھے 20 منٹ میں جدہ آ گیا. ہم واپس سیرین ایئرپورٹ پہ اترے, پھر جلدی انہوں نے ہمیں جہاز, اللہ نے بڑا کرم کیا. بعد میں بتایا انہوں نے کہ جہاز میں ایک انجن میں آگ لگ گئی تھی, اور اب ہم آپ کو دوسرے جہاز سے بھیجیں گے. کئی گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ رکھا گیا, دوسرا جہاز آیا, ہم گئے.
اب جب دوسرا جہاز اڑا تو اب سارے مسافر جس طرح گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ اب جہاز میں بیٹھنے کا دل کسی کا نہیں ہو رہا تھا. لیکن اینی وے خیر سے مکے مدینے پہنچے. لیکن اس میں بھی چلے آپ کے سلسلے کا ایک مدنی پھول پیش کر دوں. ترجیح میں نے اس واقعے سے سیکھا اور اس کے بعد تو میں نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا ہے, یا تو جہاز میں سفر نہ کریں تو ترجیح بہترین ایئر لائن کو دیں. کیا بات, پیسے نہ بچائیں. تھوڑے پیسے کے لیے بعض اوقات کمزور ایئر لائن, اور کمزور ایئر لائنیں کچھ ہی ہیں دنیا میں, بعض اوقات وہ ایئر لائنیں جو اپنی مینٹیننس کا خیال نہیں رکھتی. آپ اگر دیکھیں نا تو جہاز کے حادثات جو ہوتے ہیں, اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو 90% حادثات تھرڈ ورلڈ کنٹری کے جہازوں کے ہوتے ہیں. وہ جہازوں کے حادثات ہوتے ہیں کہ جو کمپنیز اپنے جہاز استعمال کر کے بیچتی ہیں اور وہ کمپنیاں خریدتی ہیں. وہ پرانے جہاز خرید کر اپنے جہاز چلاتی ہیں اور اس میں پیسے بڑے کم لگتے ہیں. تو ہم بھی یہ غلطی کرتے تھے کہ یار فلاں ایئر لائن سے چلے جائیں, تھوڑے 20,000 15,000 ٹکٹ سستا پڑ جائے گا. زندگی میں ایک ہی بار ہوتا ہے معاملہ. خیر ہونے کو تو اچھی ایئر لائن میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس ایئر لائن میں آج تک کتنے حادثات ہوئے یا ان کا مینٹیننس لیول کیا ہے. تو اب میں نے تو یہ اس کے بعد سیکھ لیا, اور میں سب کو سمجھاتا بھی ہوں کہ یا تو جہاز کا سفر کرنا ہے تو کوالٹی ایئر لائن میں کریں, کیونکہ یہ ایک ڈینجرس ٹریول ہے, اور ورنہ پھر آپ نہ ہی کریں. پھر پیسہ پریورٹی ہے یا آپ جان پریورٹی. بہت اچھا جملہ آپ کا کہا کہ جان ہے تو جہان ہے. اور پھر آگے آئیں گے انشاءاللہ. ایک اور چیز بھی ہے جو ہمیں پیسے کے مقابلے میں اس کو پریورٹی دینی چاہیے. مدینہ ایسا ایک اور بڑی اہم بات جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایڈریس کریں. اچھا ایک منٹ, آپ نے ویڈیو آگے بھیجی ہے تو اس کو ذرا ایڈٹ کرنا ہوگا, اس کو دیکھ کر آپ چلائیں گے. امید ہے کہ ایڈٹ کر لیں گے یا مفتش بھائی دیکھ لیں گے. مفتش بھی ہیں ہمارے, ایڈیٹر بھی ہیں. ٹھیک ہے گڈ, وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. جی ایک اسلامی بھائی ایڈیٹر بھی ہیں, مفتش بھی ہیں. عاصم بھائی آباد رہیں, شاد رہیں. اچھا ایک اہم کام, آج کالیں نہیں لینی ہے ناظرین, کالز بھی لینی ہے. اچھا یہ ایک بات کر لیں, پھر کالز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ مجھے اپڈیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. میسیجز بھی ہیں, ان کو بھی کرتے ہیں. بعض اوقات یہ سب ایک کام ہوتا ہے, اہم کام ہوتا ہے, لیکن بندہ غیر ضروری کام میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے. ہم اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے ایگزامز جو ہیں وہ قریب ہیں, اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ 2 دن بعد جو ہے وہ بایولوجی کا پرچہ ہے, پیپر ہے, اور یہ کیمسٹری جو ہے وہ پڑھ رہا ہے, اور اسی پر سارا مطلب اس کا جی بھی چاہ رہا ہے یار میں کیمسٹری پڑھوں. یعنی اہم کام کو چھوڑ کر کیمسٹری بھی پڑھ لینی چاہیے, لیکن چونکہ 2 دن بعد آپ کو اسی کا پیپر دینا ہے, اسی کا ٹیسٹ دینا ہے, اسی کا امتحان دینا ہے, تو اس میں پریورٹی اسی مضمون کو ہونی چاہیے جس کا آپ ابھی آگے چل کے آپ نے فیوچر جو ہے وہ قریب کے اندر, مستقبل قریب میں آپ نے امتحان دینا ہے. یوں ہی بعض کا دیگر معاملات میں بھی, دنیا کی معاملات میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کا اہم کام بالکل آگے کھڑا ہوتا ہے, لیکن آپ غیر اہم کام کے اندر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. ہوتا وہ بھی ایک کام ہی ہے. کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں ایسے تو کم ہی اسٹوڈنٹ ہوں گے جو بایولوجی کا پیپر ہے اور کیمسٹری کی تیاری کرے, کوئی پڑھاکو بچہ ہی ہوگا. ورنہ یہاں تو پرابلم یہ کہ پیپر کی تیاری کے بجائے موبائل میں لگے ہوئے ہیں, یا کچھ اور مصروفیات ایسی پالی ہیں کہ امتحان سر پہ ہے اور وہ اپنے امتحان کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. تو دیکھیں کھیلنے کودنے یا دیگر چیزوں کے لیے زندگی پڑی ہے, جائز امور کی تفریش اسلام بھی اجازت دیتا ہے. لیکن اگر امتحان سر پر ہے تو اب آپ کا وقت پورے سال کا رزلٹ آنا ہے, تو آپ اس کو فوکس کریں. بلکہ میں تو یہاں مشورہ یہ دوں گا کہ جتنا آپ کو جو پیپر مشکل لگتا ہے نا اس کو زیادہ پریورٹی دیں, اس کو زیادہ وقت دیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا اردو میں آسانی سے پاس کر جاؤں گا, میتھمیٹکس میں میرے نمبر اچھے آ جائیں گے, تو ان کو آپ کم پریورٹی دیں, اس کی تھوڑی تیاری میں آپ زیادہ اچھا پیپر کر لیں گے. ہم کتراتے ہیں اس سبجیکٹ سے کہ یار یہ سبجیکٹ ہم درس نظامی بھی کرتے تھے, تو اب یار اب یہ جو متول ہے نا, یا جو منطق ہے, یا جناب یہ جو علم بلاغت ہے نا, یہ بڑا مشکل ہے. تو اصل طریقہ یہی ہے کہ آپ جس میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں اس کو تھوڑا کم وقت دیں, کیونکہ آپ نے سارا سال اس میں اچھی پڑھائی کی ہے. اب باری امتحان میں اس سبجیکٹ میں آپ پھنس جائیں گے. اور بعض اوقات ہوتا کیا ہے, سارے نمبر اچھے ہوتے ہیں, 2 پیپر میں کمزور نمبر ہے, آپ کا رزلٹ بھی نیچے آ گیا, آپ کا گریڈ نیچے آ گیا. تو آپ نے پکڑنا اس چیز کو جس میں آپ کمزور ہیں, اور اس پر پریورٹی دے کر کوشش کر لیں. کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ساتھ ملا لیں, ٹیچر سے الگ سے نوٹس لے لیں, کوشش کریں, تو انشاءاللہ آپ اس میں اچھے ہو جائیں گے. مشکل مرحلے کو پریورٹی دیں, مشکل کام آگے لے آئیں, تاکہ یہ پار لگ گیا تو آسان پیچھے ہو جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ بچوں کے لیے ہو جائے گی پریورٹی بات. ان دنوں میں موبائل وغیرہ ویسے بھی یوز نہیں کرنا چاہیے جب آپ کے امتحانات سر پہ ہوں. اور اگلا آپ کا سوال تھا وہ اور زندگی کے معاملات میں. دیکھیں میں وہی کہہ رہا تھا کہ پیسوں کے مقابلے میں جیسے میں نے کہا نا جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, ایسے ہی سلمان بھائی صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اپنی صحت کو پریورٹی دیں. آپ دنیا کے مال کما لیں گے, دنیا میں نام کما لیں گے, لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے, آپ بیمار پڑ جائیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لوگ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے, یار ابھی مزے کرو, پریورٹی کھانے کو دیتے ہیں, آپ پریورٹی صحت کو دیں. ایک جملہ ناظرین یاد کر لیں, صحت دسترخوان پر بنتی بھی ہے, دسترخوان پر بگڑتی بھی ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ دسترخوان پر صحت بنا لیں
یہ دسترخوان پر بیٹھ کے بگاڑ لیں. غلط کھانا آپ کی صحت کو بگاڑ دے گا اور صحیح کھانا آپ کی صحت بنا دے گا. پریورٹی دیں اپنی صحت کو. اور اگر جو دیندار لوگ ہیں، علماء ہیں، نعت خواں ہیں، مبلغین ہیں، اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا، صحت مند رہیں. جتنا صحت مند رہیں گے اتنا زیادہ دین کا کام کریں گے. آج امیر علیہ سنت 72 73 ایئرس کی ایج میں بھی کتنا دین کا کام کر رہے ہیں. ہم نے 60 سال کے لوگوں کو دیکھا جو کھڑے نہیں ہو سکتے، جو نماز نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے صحت کا خیال رکھا تو آج بھی بہت سارے جوانوں سے زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں. اچھا، اس نیت سے صحت مند رہنا، اس نیت سے صحت کا خیال رکھنا، اس کا بھی ثواب ملے گا آپ کو. آپ کو دوائی کھانے کا بھی ثواب ملے گا، آپ کو ورزش کا بھی، آپ کو واکنگ کا بھی ثواب ملے گا کہ میں اپنے آپ کو فٹ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میری صحت اچھی رہے. تو پریورٹی خدارہ صحت کو دیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے، اربوں پتی لوگ ہیں، دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، صحت نہیں ہے. یقین کریں وہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اللہ کرے میں بھی اس میں، میرے ساتھ تو ایک پرابلم ضرور ہے کہ میں ٹریول بہت کرتا ہوں، اور ٹریول میں اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ ڈیفیکلٹ ہے. تو میرا نیت ہے کہ کچھ ٹریول بھی کم کروں گا، اور یہ بھی میرا اب ذہن بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اب ایج وہ ہو گئی ہے کہ اب اپنی صحت کا زیادہ 40 کے بعد. ایک ڈاکٹر نے مجھے بڑی پیاری بات کہی تھی اور بڑا کمال کا جملہ تھا کہ 40 سال کے اگر ہو گئے نا، اب اپنے جسم کے ساتھ کھلواڑ مت کرنا، اب اپنی باڈی پر اور پریشر مت ڈالنا. 40 ایئرز پرانی مشینری ہو گئی ہے. سلمان بھائی، ہماری گاڑی میں بھی پرزا چینج ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل میں انجن تبدیل ہو جاتا ہے. 40 سال سے وہی انجن ہے ہمارا، وہی دل ہے جب سے پیدا ہوئے، وہی پھیپھڑے ہیں، وہی گردے ہیں، سب کچھ مشینری پیدا ہوئے تھے تو لگی تھی، چینج نہیں ہوئی ہے. آپ 40-45 سال سے وہ مشین چل رہی ہے، بلڈ وین سب وہی ہیں. اب آپ کتنا بوجھ ڈالیں گے اس پہ؟ اب یہ تو سمجھ لو نا کہ یہ پرانی ہو گئی ہے. اب اس پر بوجھ کم ڈالیں. اور دوسری اس نے بات کہی، اس بندے نے کہا کہ 40 سال کے بعد آپ زندگی کے عروج پر پہنچتے ہیں. اور واقعی کتابوں میں لکھا کہ بندے کی عقل کامل جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ زیادہ ضرورت اس وقت ہے آپ کو آپ کی صحت کی. میں نے کہا یہ آپ نے کیوں بات کی؟ اس نے کہا دیکھیں جب بندہ 40-45 کا ہوتا ہے نا، پوری فیملی یا جو بھی وہ دین کا بھی کام کر رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا وہ مرجع ہوتا ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اپنی فیملی کو. بچے گرو کر رہے ہیں، بچے بھی اس ایج میں ہے کہ جن کو بڑا کرنا ہے، فیملی کو اسٹیبل کرنا ہے، معاش کا معاملات کو حل کرنا ہے. اگر کسی تنظیم سے وابستہ ہے تو تنظیم کے لوگوں کا رجوع ہے. 60-65 کے بعد تو ویسے ہی سارے لوگ آپ کا خیال رکھیں گے. 40 کے 45 کے بعد آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر سب سمجھیں گے بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اس کا خیال رکھو. اصل یہی ٹائم ہے اپنی صحت کو سنبھالنے کا، بچانے کا. اور اس وقت اگر صحت اچھی کرنی ہے تو پیچھے جوانی میں اپنی صحت کا پہلے خیال رکھیں. تو پلیز کھانا پینا، آرام، ان تمام چیزوں میں یہ دیکھیں کہ یہ امور جو ہیں، سگریٹ پیتے ہیں لوگ، گٹکے کھا رہے ہیں، چھالیاں کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں، اور سوچتے ہیں مجھے کچھ ہو تو نہیں رہا. بھی نہیں ہوگا. آگے جا کے اس کو جو اب آپ غلط پیٹرول ڈلواتے رہیں، غلط قسم کا آئل ڈلواتے رہیں، تو جیسے ہی آئل ڈالے گاڑی تھوڑی بند ہو جاتی ہے. وہ آگے جا کے کارپیٹر خراب کرے گی، وہ آگے جا کے انجن سیز کر دے گی، وہ جلدی آپ کی گاڑی کا بیڑا غرق کر دے گی. اچھا پیٹرول کیوں ڈالتے ہیں لوگ، اچھا آئل کیوں ڈالتے ہیں، فلٹر کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ کہ یار چیز دیر پا چلے. مشینری کا خیال کرتے ہو، اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے ہو. جو دل میں آتا کھا لیتے ہیں، جو دوست نے کھلایا کھا لیا، کسی نے پیزا کھلا دیا، کسی نے برگر کھلا دیا، چیز کھا لیے، اور اتنا کھا لیا کہ بعد میں خود ڈاکٹر بھی تو دعا کرتے ہوں گے نا کہ ہمارے بھی بچے ہیں، کوئی جس میں برکت ہو جائے. تو پھر مریضوں کی لائن لگی رہتی ہے. اللہ اکبر، اللہ حافظ. پریورٹی اپنی صحت کو دیں. اللہ سب. اور پھر جن کے ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں، ہاں ان سے پوچھیں وہ کیسے ہو جاتے ہیں. بعد میں احساس ہوتا ہے. امیر اہل سنت کا ایک جملہ جو ہے نا، یقین کریں نہیں مانا ہم نے، نہیں مانا. اب مانا بھی تو کیا مانا. وہ ایک جملہ کہتے تھے، آپ جوان ہیں، آپ کے لیے بھی ہے، مدنی چل کے ناظرین کے لیے جو یہاں کیمرہ مینز وغیرہ، وہ فرماتے میری مان لو ورنہ بعد میں ڈاکٹر کی ماننی پڑے گی. اور بالکل ایسا ہی، 100% ایسا ہی ہے. ابھی روکیں اپنے آپ کو. اور کھانا جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہے. انٹیک جو ہے نا، آپ اپنے جسم میں جو لے جا رہے ہیں وہی اندر جا کے ایک امپیکٹ کریٹ کرے گا. آپ انٹیک اچھا کر لیں، کھانا صاف ستھرا کھائیں. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، دنیا بھی جا رہی ہے اس کی طرف، وہ زیادہ کھائیں جو اللہ نے بنایا ہے. واہ. آپ آرگینک فوڈ کی طرف زیادہ آ جائیں. آپ گھر میں جو بناتے ہیں یا باہر جو بنتا ہے نا، مسالے مسولے گھی تیل ڈال کے جو اس کا حال ہوتا ہے، اس کو کم کر دیں. جو ڈائریکٹلی قدرت کی طرف سے آ رہا ہے نا، چاہے وہ فروٹس ہیں، چاہے وہ سبزی ہے، جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے، اور وہ براہ راست آپ ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندے اس کو مکس اپ کرتے ہیں نا، گڑبڑ وہی ہوتی ہے. اسی میں ہی تو گڑبڑ کرتے ہیں نا، الٹی سیدھی چیز ڈال دیتے ہیں، تیل گھی پتہ نہیں کیا کیا ڈل جاتا ہے. آپ ڈائریکٹلی وہ کھانا شروع کر دیں، آپ دیکھیں آپ کی صحت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. بڑی پیاری بات کہی. کال بھی لیتے ہیں. بالکل. ایک اور بڑی اہم بات ہے، اس پہ بھی آتے ہیں انشاءاللہ. جی محمد اشرف اتاری بہاولپور سے. ماشاء اللہ عز و جل
सलमान भाई माशाल्लाह आज तरजीहात का मौजू मदीना मदीना और आज माशाल्लाह आप के इस गुलदस्ते में गुलशने अत्तार का महकता महकता फूल अब्दुल हबीब भाई तशरीफ लाए। मरहबा। आपसे गुजारिश करनी थी कि आपके सिलसिले का मौजू है आज तरजीहात। हम ये पूछना चाहेंगे, सब घर वाले बैठकर इस मदनी चैनल से फैज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं कि हमें किस उम्र में किसको तरजीह देना चाहिए, यानी कि बच्चे हों तो किस चीज़ को तरजीह दें, जब बड़े हो जाएं तो फिर किसको तरजीह दें, और जब शादीशुदा हो जाएं तो फिर किनको तरजीह दें, और जब बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो फिर किसको तरजीह दें। इसके बारे में कुछ हमारी रहनुमाई फरमा दें। अल्लाह ताला आपको आपके तमाम महकते फूलों को गुलशन अत्तार के गुलदस्ते में महकता खिलता रखे। मतलब इसको आसान करूं तो वो ये है, बच्चों की उम्र में क्या ख्याल रखें, फिर वो बड़ा हो रहा है फिर क्या ख्याल करें। देखिए सवाल बहुत अच्छा, बल्कि पूरे सिलसिले का यूसुफ ने प्रोस्पेक्टस ही बयान कर दिया कि ये सिलसिला ही इस तरह बनता है पूरा। देखिए बचपन में यकीनन एक तो देखिए बच्चे को बहुत सारी बातें एक साथ समझाना मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे जितने भी हैं यंगस्टर हैं अपने माँ बाप का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करें, और वो आपके लिए ही फैसला कर रहे हैं, उनको तरजीह देंगे, उनके अहकाम को उनकी समझाने को अपने लिए बेहतरी समझेंगे। और इसी तरह असातिज़ा का अदब करें। बचपन में जिसने अपने असातिज़ा का अदब किया, माँ बाप का अदब किया, वो आगे जाके कामयाबी होता है। और सबक जो भी है, चाहे आप स्कूल पढ़ते हैं चाहे आप मदरसा पढ़ रहे हैं, अपने सबक को तरजीह दें। यकीन करें बाज़ औक़ात जब बड़े हो जाते हैं ना तो ख्याल आता है यार उस वक्त पढ़ाई पे ध्यान दे देते, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दे देते, तो जवानी में बुढ़ापे में एक उधेड़ उमन में आकर वो उसका बेनिफिट आगे जाके मिलता है। उसकी आपने अच्छा पढ़ा होता है तो आगे आपकी कामयाबी के रास्ते खुलते हैं, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो। अब आप जब जवान हो गए हैं तो यकीनन गुनाहों, अब आप बालिग हो गए और बालिग होने के बाद तरजीह यकीनन अल्लाह रसूल के अहकाम को देनी है, और आपने नाफरमानी से बचना है, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है। जवानी इंसान को खींचती है गुनाहों की तरफ। अब आपने ये तरजीह देनी है कि मैंने जवानी में गुनाह नहीं करने। एक बुजुर्ग का बड़ा प्यारा कॉल है, वो 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी, दांत भी सलामत, आंखें भी सलामत, कान भी सलामत। लोगों ने कहा इस उम्र में आपकी हर चीज़ सलामत है, तो कमाल का जुमला कहा कि जवानी में मैंने अपने आज़ा को गुनाहों से बचाया, अल्लाह ने बुढ़ापे में मेरे आज़ा सलामत कर दिए। तो बुढ़ापा अच्छा गुजारना है तो जवानी पाक गुजारिए, जवानी गुनाहों से बचकर गुजारिए। तो जवानी में तरजीह ये होनी चाहिए। शादी के बाद कुछ लोग अपनी वाइफ, अपनी फैमिली को ज़्यादा तरजीह देते हैं, माँ बाप को इग्नोर करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वालिदैन हमारे ही वालिदैन ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो वालिदैन को तो समझ लें पैदा होने से बाद से जब से होश संभालें और जब तक वालिदैन दुनिया में हैं या आप दुनिया में हैं, तरजीह उन्हीं को देनी है, प्रायोरिटी उन्हीं को देनी है, इज्जत उनकी करनी है, और यकीनन अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, लेकिन अपने फैमिली के चक्कर में माँ बाप को इग्नोर ना करें और माँ बाप को ना भूल जाएं। और बुढ़ापे से पहले पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि बुढ़ापा जो है आपका अच्छा हो जाए। माशाल्लाह। यहाँ मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया था नाज़रीन से भी, जो भी आपने आज पूछना है, भले ज़हनी आजमाइश के बारे में भी कुछ कहना है तो वो भी आप कह दें। अब्दुल हबीब भाई हमारे साथ हैं, डायरेक्ट आपका पैगाम जब पहुँचेगा। यहाँ ज़हनी आजमाइश के हवाले से भी मैसेजेस आ रहे हैं। आप आते नहीं हमारे सिलसिले में, पहले तो ये बताएं। ऐसा मैं आपको अर्ज़ करूं जी, एक तो मेरा अपना सिलसिला है, जो मज़ा घर में बैठ कर सिलसिला देखने का ना वो यहाँ पर आकर देखने का नहीं है। अच्छा, आप यकीन माने मेरे बच्चे जो छोटा है उसकी तो वीडियो भी चल गई। एक तो जैसे चलता है कर ले ज़हनी आज़माइश को कबूल बार का, फैज़ान का नाज़रीन को पता भी है, आपको भी पता है, उसको वो ये कलाम भी पढ़ता है, यानी जब सिलसिला आएगा तो जैसे वो खड़ा हो जाएगा और यूं यूं झूमेगा भी और ये इसको वो पढ़ेगा भी। मैंने इसकी माँ से कहा भी, मैंने कहा ये डाउनलोड करें और इसका एक जो है ना वो बनाएं, इसको देखते हैं। और फिर जब जवाब दुरुस्त है सुबहान अल्लाह कहते हैं, और वो जो झूमते हैं घूमते हैं उसको देखने का भी एक मज़ा है। फिर आप घर वालों के साथ बैठे हुए ये जवाब है नहीं ये है, तो उसका भी एक मतलब इल्मी अबहास भी शुरू हो जाता है। हाँ जी, वो बड़ा प्यारा सा एक वो बनता है। तो मैंने इमरान भाई से भी कहा, मैंने कहा जो मज़ा घर में बैठ के देखने का ना, हमारे स्टूडियो में फिर लोग आना कम ना हो जाए, ऐसा ना करें भाई। अब तो हमें ज़्यादा क्राउड चाहिए क्योंकि हम इस बार सेमीफाइनल दोनों आउटडोर कर रहे हैं, फाइनल भी आउटडोर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आवाम आएगी इंशाल्लाह। 2 बातें हैं जी, आप देखें, एक तो ये है कि आप घर पर बैठ के देख रहे हैं तो उसमें आपको लुत्फ़ ही मिल रहा है, आप अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, सिलसिला भी देख रहे हैं। प्रायोरिटी तरजीह अगर आप कुछ लेने को अगर बनाएंगे ना तो फिर आपको यहाँ पर आके
بیٹھنے میں مطلب زیادہ انعامات بھی تو فائدہ ملتے ہیں نا. اب میں وہ اسی پر آ رہا ہوں, میرے ذہن میں بھی ہے انشاءاللہ حاضری بھی دینی ہے. تبرکات چاہیے تو پھر آپ بنفس نفیس شرکت کریں. اب تو اپنے گھر بیٹھے بھی تبرکات دے رہے ہیں, آپ جواب فوراً دے دیں تو قرآن دازی کے ذریعے گھر پہ بھی پہنچ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی, اسلامی بہن ہیں, کوئی ان کا میسج ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے کوئی الگ سے سوال اور اس کی الگ سے قرآن دازی ہونی چاہیے. سب میرا خیال ہے روز ہی قرآن دازی میں اسلامی بہنوں سے زیادہ اسلامی بہنوں کے نام نکل رہے ہیں, کیونکہ جواب بھی شاید وہی زیادہ دیتی ہیں. جی, ان کا غالباً یہ ہوگا کہ بھئی ایک سوال ہمارے لیے فار دا اسلامک سسٹرز, یہ اس پر بھی غور ہونا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ ٹریول کے دوران گوشت کھاتے ہیں؟ جی ایسا یہ بھی بتا دیں. چلے میں نے جو کرنا تھا وہ آ ہی گیا. ٹریول کے دوران بالکل گوشت کھاتا ہوں جہاں حلال مل جائے, ٹھیک ہے نا, حلال ضروری ہے. تو ایئر لائن میں احتیاط کرتے ہیں, البتہ ایئر لائن میں سبزی ہی کھاتا ہوں یا فروٹ کھاتا ہوں. ایئر لائن والوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ کھانا ہمیں دے دیں. جس ایئر لائن میں اگر مچھلی کی فیسلٹی ہے, فش کی, تو وہ آپ کہہ دیں. اور باقی یہ کہ جب کسی کے ملک پہنچ گئے, کسی شہر پہنچ گئے اور وہاں حلال کھانا مل گیا, گوشت مل گیا, تو بالکل کھاتے ہیں. اور چونکہ نارملی ہم کہیں نہ کہیں مہمان ہی ہوتے ہیں, تو وہ ہاتھ کا ذبیحہ اور سب چیزیں معلوم کرنے کے بعد بالکل کھاتے ہیں. مدینہ یہ بھی ایسا پریورٹی ہو کہ صرف کھانا ہی نہیں ہے, حلال کھانا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور سفر میں تو بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی دو چیزیں جو نا سفر میں سلمان بھائی, وہ ایک ایسے شخص کو جس کا مذہب سے تعلق ہے اور وہ محتاط فی الدین ہے, کہ پاکی ناپاکی اور حلال کھانا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر نماز پڑھنی ہے تو آپ کو پاک بھی رہنا ہے, سارے معاملات دیکھنے ہیں. تو ایسا واش روم, ایسی جگہ جہاں آپ اصول صحیح طریقے سے پاکی ناپاکی حاصل کر سکیں, اور پاکی حاصل کر سکیں, ناپاکی سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کو حلال کھانا مل جائے. یہ دو چیزیں اگر ہوں گی تو پھر آپ نماز اور ان معاملات میں آسان رہے گا. اور دعاؤں کی قبولیت بھی اگر چاہیے تو پاک کے مقال اور اکل حلال, بات کرے تو سچی کرے اور کھائے تو پھر حلال کھائے. دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ. دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ پیورٹی بنائیں کس کو, حلال کو. اور اس کے لیے ایسا علم بھی حاصل کرنا پڑے گا جبھی تو حلال حرام کو. بیرون ملک میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جہاں ذبیحہ کے معاملات ہیں, غیر مسلموں کے طرف سے کھانے مل رہے ہوتے ہیں اور ان کی بڑے پرابلمز ہیں باہر نا, تو چیک کر کے, معلومات کر کے, تسلی کر کے کھائیں. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیرون ملک فلاں ملک جاتے ہیں, وہ حلال کھانا نہیں ملتا تو کیا کریں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں بھائی گوشت اور چکن کھانا واجب تو نہیں ہے نا, تھوڑے دن سبزی کھا لو بھائی, فروٹ کھانا کی عادت ڈالو, 2 4 6 دن 10 دن ہی باہر گئے, پھر گھر آ کے ساری تمنائیں پوری کر لینا بریانی قورمے کی. تو ادھر بھی جا کے وہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو رسک لگ رہا ہے, آپ کو خود پتا ہے کہ پتہ نہیں ذبیحہ ہے کہ نہیں اور یہ صحیح طریقے سے کٹا ہوا ہے کہ نہیں, تو نہ کھائیں بھائی. بہت ساری اور چیزیں جو کھائی جا سکتی ہیں, صحیح. تو اس کی عادت یہاں بھی رکھے نا, ساری گوشت خور نہ بن جائے نا, تھوڑا سبزی کھانے والے بھی بن جائیں. مدینہ ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام فیصل بھی ہے؟ جی میرا نام فیصل تھا, میرا نام فیصل تھا, اور کچھ ڈاکیومنٹس میں میرا نام فیصل اب بھی ہے, لیکن دعوت اسلامی میں ساری مجھے عبدالحبیب کے نام سے جانتے ہیں. امیر اہل سنت نے میرا نام رکھا تھا, تو ڈاکیومنٹس میں وہ نام تھا, پھر اس کے بعد عبدالحبیب. ٹھیک ہے. آپ کی ایک سے زائد دفعہ مدینہ حاضری ہوئی ہے, آپ جاتے رہتے ہیں, ہر بار ایک کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے. اس پر کیا آپ فرمائیں گے؟ اس پر تو ویسے مجھے کہنا چاہیے, آپ چلیں, آپ کیا فرمائیں گے؟ چلیں یہ بھی فرمائی دیں. دیکھیں شربت دید نے ایک آگ لگائی دل, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. کیا بات ہے. یہ ان سے پوچھے نا, یہ پہلی بار مدینے گئے تھے, اب پوچھو پہلے تڑپتے زیادہ تھے یا اب زیادہ تڑپتے ہیں؟ سامنے کیس ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. سب کیا جواب ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور یقیناً سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. واہ سبحان اللہ. رکن شورا کا ایک ماشاءاللہ انداز ہے, اور یہ امیر اہل سنت کے دامن کرم کی ایک بہار ہے. اور کیا ہی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین, عبدالحبیب بھائی کی محبت جو جسے یوں بولیں کہ میرے دل میں جیسے ہوتا نا ایک مطلب مضبوط ہوئی, تو وہ بھی ان کے جسے یوں بولیں کہ اشک باری اس کی ایک بیس بنی. میں پڑھتا تھا جامعہ المدینہ کے اندر, تو رکن شورا کا بیان تھا یہاں فیضان مدینہ میں. اس وقت رکن شورا بھی غالباً نہیں بنے تھے, یہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت آپ کے پاس مجلس بیرون ملک کا جامعۃ المدینہ کی ذمہ داری تھی, اور آپ غالباً وہ بیان اعلان وغیرہ بھی ہفتہ وار اجتماع میں فرمایا کرتے تھے, یہ بھی ایک وقت تھا. تو بہرحال بیان تھا, کرسی پر بیٹھ کر آپ نے بیان کیا, اور میں نے چونکہ پروجیکٹر بھی لگے ہوتے ہیں, ملٹی میڈیا پروجیکٹر فیضان مدینہ میں دیکھنے کے لیے بھی وہ آسانی رہتی ہے, تو اس میں نے دیکھا کہ بیان بھی کر رہے ہیں اور بیان کے دوران آنسو بھی نکل رہے ہیں, اور ایک بیان کا فلو بھی برقرار ہے.
یہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس سے پھر الحمدللہ ان کی ایک محبت جو ہے وہ دل میں بیٹھی. پھر میں نے ان کا ایک مکہ شریف میں حاضری کا انداز دیکھا. اللہ اکبر, کیا ہی مکہ شریف سے غالباً ان کا روانگی تھی, تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج, بلکہ مجھے پتہ بھی تھا کہ اب جا رہے ہیں. تو کیا ہی وہ مبارک انداز تھا ماشاءاللہ. عشق باری بھی ہے, پھر ایک ذوق بھی ہے, شوق بھی ہے. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ان کو اس میں اللہ اور برکت عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. آمین. جیڑی لذت رومن اندر او وچ بیان نہ آوے, رونا دل دے میل مٹاوے تے رٹھیا یار مناوے, آزم روون دھومن والا دوزخ وچ نہ جاوے. اللہ رسول کی یاد میں خوف سے اگر رو رہا ہے تو پھر یہ برکتیں ساری انشاءاللہ اس کو ملتی رہیں گی. اللہ ان کو بھی اور دے اور ہمیں بھی عطا فرمائے. ناظرین کی کالز مزید لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. میسیج بھی لیتا ہوں جی. سگیتار محمد ارشاد اتاری مدنی چینل کا سلسلہ خلیہ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے. آج کا موضوع سلمان بھائی ترجیحات. تو ہمیں دوسرے کی باتوں کو بھی ترجیح دینا چاہیے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتے. اگر وہ شریعت کے دائرے کی بات ہے, کوئی اچھا مشورہ ہے تو لینا چاہیے, لیکن عموماً ہم لیتے نہیں. اور سمجھانا بھی چاہیے اگر مشورہ نہیں چاہیے, لیکن ہمارا انداز وہ عجیب و غریب ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ایسا بہت کمال کی بات انہوں نے کی ہے. اب بعض اوقات کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو مجھے آتا ہے نا وہی آتا ہے بس, اور کسی کو کچھ نہیں آتا. اور یقین کریں جو شخص یہ سوچتا ہے نا وہ اپنے لیے دروازے بند کر لیتا ہے, وہ لاک لگا لیتا ہے اپنے آپ کو, اور اس کی معلومات کا دروازہ, اس کی معلومات بھی رک جاتی ہے, اس کا علم بھی رک جاتا ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا, آپ ترجیح بولنے کو کم دیں, سننے کو زیادہ دیں. اگر ترجیح کی بات ہے نا, اچھا لسنر جو ہے نا وہ ایک تو دل میں گھر کر جائے گا. آپ کسی کی بات غور سے سن لیں, وہ کہے گا یہ میری بات بڑی اچھی طریقے سے سنتا ہے. سننے والا اچھا لگتا ہے, زیادہ بولنے والا اچھا نہیں لگتا. تو آپ اچھے لسنر بنیں, اور لسننگ جو ہے نا وہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی, وہ آپ کو انداز بتائے گی, لوگوں کے معاملات بتائے گی, لوگوں کی. آپ آبزرور بنیں, آپ مشاہدہ اپنا مضبوط کریں اور لوگوں کو سنیں. میں آپ کو ایک اپنی عادت بتاتا ہوں اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ لوگوں سے سالوں سے مل رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا یہ کر کیا رہے ہیں, ان کی مصروفیات کیا ہیں. اگر آپ بیٹھے نا کسی کے ساتھ, تھوڑا ٹائم ہے آپ کے پاس, تو آپ پوچھیں آپ کی کیا مصروفیات ہیں. اچھا ماشاءاللہ کہاں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تھوڑی باتیں سنیں ان سے. بعض اوقات مجھے تو شوق تنظیمی طور پہ کئی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا بھی ہوا سلمان بھائی جو برسوں سے جانتے تھے, پتہ چلا یہ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے جہاں ہم بندہ ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن پوچھا ہی نہیں تھا کبھی, معلومات ہی نہیں کی تھی کبھی. اچھا ہمیں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ بنانا ہے اور یہ اس شعبے کا ایکسپرٹ ہے اور ہے بھی ہمارا اسلامی بھائی, لیکن کبھی معلومات ہی نہیں کی. وہ ہم بس اجتماع میں ملتے رہے, ایک دوسرے سے مصافحہ کیا. تو آپ لوگوں کی بات سنیں, لوگوں کے بارے میں معلومات جتنی سماعت کریں گے نا. میں تو پرسنلی ایک اور کام بھی کرتا ہوں جب موقع ٹائم ملتا ہے کہ کوئی صاحب خاص طور پہ جہاز میں, ایئرپورٹ پہ کوئی ایسا, آپ کرتے کیا ہیں, اچھا یہ کام کیسے ہوتا ہے. اب کوئی مجھے بھی پچھلے دنوں ایک صاحب ملے, ایک جگہ ملاقات ہوئی, انہوں نے اپنا ایک شعبہ بتایا, میرے لیے بالکل نئی چیز تھی. وہ کمپیوٹر کے ذریعے ایک بہت بڑا بزنس کرتے تھے. تو میں نے کہا بتائیں آپ کیسے کرتے ہیں. اب یقین کریں جب وہ مجھے بتاتے گئے, میں سنتا گیا, میں ایک کے بعد ایک سوال کرتا, دوسرا سوال کرتا, میرے لیے سارے نئے دروازے. مفتی قاسم صاحب کا ایک جملہ یاد رکھیں, کمال کی بات فرمائی کہ جب بھی آپ کو ایک نئی معلومات ملتی ہے تو وہ آپ کا ایک جہالت کے دروازے کو بند کرتی ہے. یعنی اس چیز میں جاہل تھا نا, مجھے وہ علم نہیں تھا, اور آج مجھے وہ علم مل گیا تو وہ جو ظلمت تھی وہ ختم ہوئی اور یہ لائٹ جل گئی. تو آپ کو ایک نئی معلومات جب ملے گی, جب آپ کسی سے سنیں گے, کسی سے بات کریں گے, اس کی بات کو ترجیح دیں گے, تو معلومات کریں. اچھا وہ حالانکہ بزنس کی باتیں کر رہے تھے, مگر میرے ذہن کے دریچے کھل رہے تھے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے اتنا بڑا جب بزنس ہو سکتا ہے تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں یہاں آیا, یہاں آ کر میں نے اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو بلایا, میں نے کہا دیکھیں یار کمپیوٹر کے ذریعے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, اور ان سے میٹنگ ارینج کروا دی رات کو. تو میں ملا تو مجھے پتا چلا نا کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کہاں تک آگے بڑھ سکتا ہے. تو دوسرے کی بات کو یقیناً ترجیح دیں. میں عقل کل نہیں ہوں, مجھے سب آتا ہے, یہ نہیں ہے. اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو لوگوں سے ملیں, ان سے ملاقات کریں, ان کی بات کو ترجیح دیں. اور بعض اوقات بچہ بھی ایسا مشورہ دے دیتا ہے جو آپ کے ہمارا ذہنی آزمائش دیکھ لیں, ہمیں لوگوں کی سجیشنز مل رہی ہوتی ہیں, لوگوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, یہ زبان میں کریں, یہ زبان ہمارے یہاں بولی جاتی ہے. میں نے تو اب یہ کرنا شروع کیا, مجھے کوئی زبان کے بارے میں کہتا ہے, میں اسی کا نمبر ہماری مجلس کو دیتا ہوں, بھائی اسی سے بنوا لیں, اسی سے بات چیت کر لیں. اس کو زبان کی فکر بھی ہے اور زبان سے محبت بھی ہے, تو ہمیں معاون مل گیا. کہاں ڈھونڈیں گے اس زبان کا بندہ, اسی کو پکڑ لیں بھائی. تو ہم کسی کی بات کو اہمیت دیں گے تو ہمارے کام آسان ہوں گے نا. بڑی اچھی کال تھی. آگے بڑھنا ہے تو لوگوں کی رائے کو اہمیت دیں. انگریزی کا ایک مقولہ ہے, ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین,
दोबारा पहिया बनाने की कोशिश ना करो, पहिया बन चुका है, आगे कुछ और बनाओ उस पहिए से। वाह वाह। तो अगर किसी बंदे ने कोई तजर्बा हासिल कर लिया है ना, तो अब दोबारा से उस तजर्बे को करने की क्या जरूरत है, उसके तजर्बे से फायदा उठा लें। अगर बंदा सही लग रहा है तो पहले समझ ले बंदा ठीक है, और ये कहता है मैंने ये काम किया इसका नुकसान होता, अब आप भी करके नुकसान करेंगे, क्या ठीक है इसने कर लिया, अब मैं कुछ और करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्या दोबारा से पहिया, हर बंदा पहिया इजाद करता रहेगा, पहिया हो चुका है इजाद, भैया पहिए से मशीन बनाओ कोई। वाह 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 माशाल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक जुमला लिखा, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बान एक दी, कान दो दिए, कि कम बोले और ज्यादा सुने। ज्यादा सुने, बिल्कुल। आपको जबान भी सीखनी है ना अगर, तो जबान सिखाने वाले लोग भी बताते हैं कि आप उस जबान को जितना सुनेंगे उतना आप अच्छा बोलेंगे। द मोर लिसनिंग, अगर आप ज्यादा सुनेंगे तो आप मोर टॉक कर सकेंगे, ज्यादा बोल सकेंगे, विकेबलरी आपके पास बढ़ेगी ना, आपके पास मुख्तलिफ अल्फाज कानों में आएंगे, मुख्तलिफ वोकेबलरीज आएंगी। बहुत सी चीजें हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको प्रोनाउंस किस तरह करना है वो नहीं आता, वो जाहिर है सुनने से आएगा, सुनने से आएगा। देखिए जो लोग बहरे होते हैं ना वो गूंगे भी होते हैं, ये फार्मूला याद रखें। जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। कई लोग, आपको बता दूं, ये जो गूंगे बहरे जो होते हैं ना, जो खुसूसी इस्लामी भाई जिसको आप कह लें, ये गूंगे नहीं होते बेसिकली, इनकी जबान बोलने की ताकत रखती है, लेकिन इन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। तो जब सुना नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि बोलना कैसे है। अगर आप उनकी सुनने की पावर बढ़ा दें, कोई मशीन लगा दो तो बोलना भी शुरू कर देंगे वो। जी याद रखें, गूंगा अलग होता है, लेकिन जितने बहरे हैं, ये उमुम खुसूस मुतलक वाली जो है ना यहाँ बन जाएगी कि हर बहरा जो है ना वो गूंगा जरूर होगा, हर गूंगा बहरा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। सुभान अल्लाह, ठीक है, बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाया। तो हमें कॉल किस तरफ चलें? जी कॉल लेते हैं। माशाअल्लाह अभी भाई को खुशामदीद, माशाअल्लाह दीदार हुआ, उनका इंतकाम हुआ, तो उनसे अर्ज थी कि आजकल मैं तो पाकिस्तान आया हुआ हूँ, दुबई में होता हूँ, तो आजकल अभी भाई दुबई नहीं आते, काफी अरसा हो गया है उनको दीदार किए हुए, क्या वजह है? नहीं, मैं दुबई तो मैं शायद पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा या हरमैन तैयबैन गया हूँ या दुबई गया हूँ। तो मेरी तो चूंकि एयरलाइन ही वो होती है जिसमें मैं वाया दुबई जाता हूँ, तो बिल्कुल आता हूँ। लेकिन वहाँ ऐसा बज़ाहिर, मैं लास्ट ईयर शब महराज मैंने वहाँ की है, तो ऐसा नहीं है, और इंशाल्लाह जल्द आना होगा तो फिर आपको इत्तला मिल जाएगी इंशाल्लाह। वाह जी वाह, मरहबा, माशाल्लाह। वीडियो रेडी है जी, नाज़रीन को वीडियो दिखाते हैं जी। يا سيدي حلوى كويس وفي صديق في سوق في الحلاوة، سوق الحلاوة ما شاء الله. الله أكبر. one of the best حلوى أول ما في जी। ये तो कौम बहुत दीवानी, हम लोग देख चुके हैं ना, ये मस्कत गए थे ना हम लोग अपने ऑफिस में। शुदा जहाज में इस्लामी भाइयों की खैर ख्वाही करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों 2 घंटे से जहाज में बैठे हैं सारे भाई हमारे, तो हमें भी भूख लगी, हमने कहा इनको भी भूख लगी होगी, तो कुछ था हमारे पास, सबको पेश किया। उम्मीद है कि इनकी दिलजोई होगी। अपने साथ सफ़र करने वालों का ख्याल रखना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं हमारा भला हो जाए, किसी को तकलीफ होती हो तो ये नहीं होना चाहिए। सब हमारे भाई हैं, हमारे सबसे अच्छी बात तो सरकार के मेहमान थे, सब मदीने के एयरपोर्ट पे बैठे हैं, तो क्या पता किसी की दुआ लग जाए और ये हमारे मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। सुभान अल्लाह। ये हमारे ओमानी दोस्त हैं। अस्सलामु अलैकुम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। ये है क्या जी? अब हुआ ये, जहाज में बैठे थे, सही है। अब हमें पता था मरीज के लिए डॉक्टर आ रहा है, मरीज जा रहा है, सारे ज़ाहिर कंफ्यूज थे। तो अब मुझे एक तो ट्रांसलेटर का काम करना पड़ रहा था, मैं उन मरीज को डॉक्टर से बात करवाता, डॉक्टर की जवाब। अब सारे मुझसे पूछते मुसाफिर हुआ क्या है, मैं उन्हें बताता भाई ये प्रॉब्लम नहीं है, खैर से है, बीमार हो गई, आप दुआ करें। अच्छा, अब हुआ ये कि मुझे भूख लगने लगी। सारे अब 2-2.5 घंटे हो गए थे, वैसे भी जहाज़ में आप जाने से 2-2.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो हमारे साथ इस्लामी भाई थे, मैंने कहा कुछ खाने पीने को, कहते हैं यार हलवे का डब्बा रह गया है। अच्छा, इत्तेफाक है, बंदा लेके उधर जाता है, उधर खा लेता है, इत्तेफाक था, हैंड बैग में रह गया है। तो मैंने कहा निकालो, हम भी खाते हैं और मुसाफिरों को खिलाते हैं। ये बेचारे जो है, ये भी तो, हमें जब भूख लगी तो इनको भी तो भूख लगी होगी। तो हमने वो हलवा, अखरोट का, कराची का हलवा था भाई, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा खुद भी खाया, और मैंने जब मुसाफिरों को पेश किया तो ऐसा हाथों हाथ उन्होंने लिया, दुआएं भी दे रहे थे, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा एंजॉय करें स्टे को। अच्छा, फिर मजे की बात बताऊं, आप अच्छा काम करें ना, लोग भी अच्छा काम शुरू करने देते हैं। वो इंडिया के काफ़ी सारे मुसाफिर थे, बम्बई के थे, उन्होंने अपना चिवड़ा निकाला, किसी ने बादाम निकाली, वो हमें मुझे दे दी, मौलाना साहब ये भी बांट दो। फिर मैंने वो लिया, वो भी बांटा। तो सारे जहाज में आप समझ लें वो पिकनिक का समा हो गया, सब मुस्कुराने लगे, सब खुश होने लगे। तो बैठना, ये वही अपनी बात, ड्राइवर ने ये कर दिया तो एयरलाइन ने ये कर दिया, इससे जहाज उड़ना तो था नहीं। तो सब एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे से दोस्ती हो गई, ओमानी साथ बैठे थे, उनसे सलाम दुआ हो गई, तबीयत पूछ ली, उन्होंने हमारी तबीयत पूछ ली, नंबर शेयर हो गए। तो लेट्स एंजॉय योर टाइम। मदीने में बैठे थे, मदीने के एयरपोर्ट पे थे, कहां से मदीने की थी, और की चाहिए सानू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
है, क्या बात है जीने की, रातें भी मदीने की, बातें थी मदीने की, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, जीने में वो जीना है, क्या बात है जीने की। सुभान अल्लाह, जीने में ये जीना है। क्या बात है। ये आप हाजिर को गायब के मर्तबे में ले गए। इल्म बलागत में होता है बाज़ का हाजिर को गायब के मर्तबे में उतारना होता है, लेकिन वो मुक्तदा हाल के मुताबिक हो तो बलीग बनता है। चलें बार ये भी एक दरस निज़ामी की क्लास शुरू कर दी। नहीं, मैंने इफादे के लिए तो हल्की सी बात की। दरस निज़ामी की आपने बात की है सर, आपका फेवरेट मजमून क्या था दरस निज़ामी में? में हिदाया फिक। वाह, तो मेरा बड़ा फेवरेट था और उसमें बड़ा वाकई उसमें मज़ा भी आता। फिर फिक जब हम हिदाया पढ़ते थे जी, तो उसमें मैं चले आपको एक चुटकुला सुना दूं। हमारे हिदाया में जब हमारी बारी थी ना, तो फिर उसमें ख़ास तौर पर जब जो लौंडी के या गुलाम के जब मसाइल शुरू हुए या कुछ ऐसी बातें शुरू हुई कि जिसका रिलेशन आज के दौर में कम है, तो हमारे उस्ताद साहब बड़े शफीक थे। तो मैंने उस्ताद साहब को कहा, उस्ताद साहब इस बाप की जगह में कोई और बाप ज़्यादा पढ़ा दें, क्योंकि वक्त तो हमारे पास एक ही है। तो मुस्कुरा कर कहते हैं, अच्छा ऐसा करो, जब दरस निज़ामी कर लो ना, अपनी हिदायत तुम खुद लिख लेना। अल्लाह अल्लाह, उस्ताद ज़्यादा बेहतर जानता है क्या पढ़ना होता है। तो मेरा फिक का मज़ा ही कुछ और है। अगर वाकई आपको शौक़ होना चाहिए और इसके मसाइल जब आपको एक हर थोड़ी देर बाद एक नया मसला सीखने को मिल रहा है और फिर दीगर आइम्मा के अक़वाल सीखने को मिल रहे हैं, पता चल रहा है कि मज़ाहिब क्या हैं, तो बहुत इंजॉय करते थे। क्या बात, दलाइल भी मसाइल के आ रहे होते हैं साथ। मदीना मदीना, सुभान अल्लाह। हाफिज़ नसीर साहब हैं, इनका भी मैसेज है। मोहम्मद हमज़ा अत्तारी और मोहम्मद अमार अत्तारी, आपसे कलाम सुनने की दरख्वास्त है। एक ही कलाम है, लोग जो आपसे बार बार सुनना चाहते हैं। और मेरा जो बेटा है फैज़ान, वो ऐसा आपका जो गौस पाक की मनकबत है ना, वो बहुत सुनता है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, तो वो भी है माशाल्लाह। और कौन कौन सा कलाम आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं, कौन कौन सा? मैंने ये भी बता दें। मैंने जो है वो एक बार किसी सिलसिले में पढ़ दिया वो पंजाबी कलाम, तो फिर वो चल पड़ा और उसके बाद जब उसकी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी तो फिर अब सिलसिला शुरू हो गया। कह रहे हैं उर्दू भी दें, तो हमने उर्दू में फिर रबीउल अव्वल का कलाम दिया, तो वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। फिर क्या गौस पाक का महीना आया तो हम मनकबत दे दें, तो मनकबत दे दी। तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं था, जब उसके व्यूज़ देखे कि माशाल्लाह हमारे जो यूट्यूब मदनी चैनल का जो चैनल है नात प्रोडक्शन, शायद वन ऑफ द टॉप उसके व्यूज़ आ गए, उसके क्या नाम है मनकबत के। तो अब वो हमारी जो माशाल्लाह अशफाक मदनी भाई हैं, शफकत फरमाते हैं, कहते हैं आप कोई और भी कलाम दें। अब राज का महीना आ रहा है सर, मेरी नीयत है इंशाल्लाह। मैंने कलाम ऑलमोस्ट हाफ रिकॉर्ड करवा दिया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको हम ज़ैनी आजमाइश के फाइनल वाले दिन एक नया कलाम दे रहे हैं इंशाल्लाह। वाह, सुभान, उर्दू कलाम होगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह, ये भी हो गया। सांगड़ से अली भाई हैं, ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है और ये कह रहे हैं कि नात भी सुनाएं। अब्दुल हबीब भाई से इंशाल्लाह कलाम सुनेंगे जी। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। मैसेजेस हैं और तरह तरह के मैसेजेस हैं, तो इनको देखने से पहले थोड़ा जो है ना वो एक दफ़ा फिर देखना पड़ता है। कॉल लेते फिर मैसेज भी लेते हैं इंशाल्लाह। जी, अमजद अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ कराची से। दीनी कुतुब के मुताले के हवाले से किन किताबों को तरजीहात पर रखना चाहिए? माशाल्लाह, ये मेरा ख्याल है खालिद भाई आप अच्छा जवाब देंगे इसका। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है ये कि किताबें पढ़नी है, मुताले का टाइम निकाल ही लिया है, तो पहले क्या पढ़ें? पहले तो जो ज़रूरी इल्म है, जैसे मेरे लिए सुन्नत दामत बरकातुहुम अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मुझ पर फ़र्ज़ हो गई तो मुझे आना चाहिए कि नमाज किस तरह पढ़नी है, इसको सीखें। कौन से अहकाम शरिया आपकी तरफ आ रहे हैं, हज उम्रा करने जा रहे हैं, ये देख लें। कुर्बानी के अय्याम आ रहे हैं, मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। मुफ्ती अली असगर साहब ने सिलसिला किया था अहकाम हज। अच्छा, हज का सीज़न तकरीबन 4-6 महीने दूर ही था। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि ये मुफ्ती साहब अहकाम हज क्यों कर रहे हैं।
مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ حج کے جو فارم وغیرہ ہیں وہ ابھی بھرے جا رہے ہیں، تو حج جو فرض ہوگا اس کا تعلق ان دنوں سے، سبحان اللہ، نہ کہ وہ جس دن حج ہو رہا ہے اس دن بندہ دیکھے میرے پاس ہے. مفتی صاحب نے بھی سلسلے میں پریورٹی دی، جی ترجیح دی کہ یہ وقت ہے یہ سلسلہ کرنے کا، یہ ان کی ترجیح تھی ماشاءاللہ کہ دنیا کو پتہ چل جائے، خاص طور پہ پاکستان میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر حج فرض ہوا کہ نہیں چیک کر لیں، یہ چیک کرنا چاہیے. جی آپ کنٹینیو. ابھی کر لیں گے تو جس ٹائم یہ ٹائم ہے کرنے کا، اس ٹائم کر لیں گے تو آپ اپنے سارا پروسیس کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل حج کے دنوں میں جا کر تو پھر کچھ کر ہی نہیں سکتے، پھر آپ کہیں گے جناب اب ہو نہیں سکتا. تو وہ دیکھ لینا چاہیے کہ کس وقت کون سے احکام شریعت مجھ پر میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور پھر ان چیزوں کا علم سیکھا جائے. اس کے بعد پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، کیونکہ یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے. تو وہ کتابیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاتی ہیں، حضور کی سیرت بتاتی ہیں، خاص کر سیرت مصطفیٰ کو پڑھا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پھر ان سے محبت ہوتی ہے نا تو بندہ ایک سٹیپ اور آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زندگی بھی ان کی طرح گزارنی چاہیے. پھر وہ نماز کی رغبت، پھر حضور نماز کس طرح ادا فرما رہے ہیں، کتابوں میں جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ایک ذوق بنتا ہے، ایک محبت بنتی ہے. تو پہلے تو احکام شریعت سیکھے جائیں. قرآن پاک اگر نہیں پڑھنا آتا تو کم از کم جس سے نماز درست ہو سکے اتنا تو قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ اگر پہلے پڑھا ہوا ہے کسی قاری صاحب کو سنا دیجئے، اور پھر اس اعتبار سے کتابیں اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ رہے گا. سلمان بھائی ایک مبارکباد بھی دینی تھی آپ. جی آج آپ کا 1300واں سلسلہ ہے، آج 13th سینچری ہے آپ کے سلسلے کی. کیا بات ہے، یہ تو کمال ہو گیا. میرا خیال ہے شاید مدنی مذاکرے کے بعد سب سے زیادہ سلسلے اسی دارالفتاح ہم سے غالباً اچھا ایک پوائنٹ اوپر ہے. کیا بات ہے، 1300 سلسلے، سبحان اللہ. خیر اس میں ظاہر ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو بھائی کرتے تھے، یعنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ یہ 1300 ہو گیا. ماشاءاللہ مبارکباد دیتے ہیں آپ کو جناب. ماشاءاللہ جزاک سب بہت شکریہ. یہ سب ایک میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش لکھنے والوں کے لیے بھی اس دفعہ کچھ ہے. جی بالکل، ہر سال ہم کرتے ہیں، اور آپ اگر لکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ سیمی فائنل میں ہم آپ سے ویڈیوز منگوا لیں گے. ایک سرٹن ڈیٹ ہم اعلان کر دیں گے کہ پہلے سیمی فائنل تک جن لوگوں نے جتنا کچھ لکھا ہے اس کو روک دیں، اور پھر ہمیں اس کی ویڈیوز بھیج دیں. ہم ایک نمبر دے دیں گے، اور اگر آپ کا رجسٹر یا آپ کی کاپی ہماری مجلس کو لگے گی کہ آپ ون آف دا ٹاپ میں ہیں تو وہ پھر ہم آپ سے منگوا لیں گے کوریئر کے ذریعے، اور فائنل میں اعلان کریں گے کہ کون ہمارے نزدیک سب سے، ہو سکتا ہے اور بھی کوئی ہو لیکن ہمارے تک جو معلومات پہنچی تو ٹاپ 3 کو انشاءاللہ ہم تحائف دیں گے انشاءاللہ، اور اسپیشل تحائف دیں گے. ایک ورسٹیلٹی بتاؤں آپ کو اس دفعہ لکھنے میں کیا ہے. جی یہ چونکہ مجھے بھی میسج آتے رہتے ہیں، تو ایک لکھنے والے ہیں، مجھے نام تو نہیں پتا ان کا کیا ہے، وہ با حوالہ اس کو لکھ رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، یعنی ریفرنس کے ساتھ وہ ڈھونڈتے ہیں حوالہ، ہم حوالہ ڈھونڈتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں. مجھے بھی کہتے ہیں ابھی یہ عبارت پڑھی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کا حوالہ بتا. مطلب یہ میں نے بھی تو ان کو کہا، میں نے کہا یہ آپ جو ہے نا. اچھا میں ان کی ایک ہیلپ کر سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے وہ ہیلپ کرنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا کہ ہم اپنی مجلس کو کہیں کہ ان کو حوالے دے دیں، وہ بیچارے اتنی محنت نہ کریں. لیکن ان کو فائدہ یہ ہو رہا ہوگا کہ حوالہ ڈھونڈتے انہوں نے نہ جانے اور کتنا علم حاصل کر لینا، کتنی کتابیں کھولیں گے تو ان کو اور علم مل جائے گا. تو چلیں غوطہ لگانے دیں اور موتی مل جائیں گے. بھائی صاحب آپ دیکھیں، اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یعنی آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کی انوالومنٹ جو ہے وہ کس درجے تک کی ہے کہ وہ عربی عبارت بھی مطلب وہ سنوا رہے ہیں کہ بھی اس کو کیسے لکھیں گے. واہ واہ، یہ بھی ایک بات ہے. ابھی سوچ رہے ہیں یہ ڈائری کتنا کام آئے گی ان کو، جو بھی ان کی ڈائری ہے رجسٹر ہے ان کو بعد میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ. واہ واہ سبحان اللہ. جی بڑی زبردست بات ہے، اور یعنی یہ ایک نئی ڈائمنشن بھی ہے. جی شاید اس سے پہلے اس طرح کا آپ نے ڈائمنشن دے بھی دی، اب کئی میرا خیال ہے شروع ہو جائیں گے. چلیں یہ اچھی بات ہے، اچھا کام ہونا چاہیے. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی سلمان میاں سید کوکر میں مدد کر رہا ہوں. آج کے ٹاپک کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج محترم حبیب صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آج ترجیح اس لیے حبیب بھائی کو دی جائے گی جس کی بلا مبالغہ وجہ ذہنی آزمائش کے پروگرام کرتے کرتے ماشاءاللہ معلومات کا ایک خزانہ ہے جو حضرت کے پاس موجود ہے. دل نشین شخصیت ہے، آپ کا انداز گفتگو سمجھانے کا انداز، اور واقعی اتنا کوئی شک نہیں، خزانہ ہے جو ان کے پاس موجود ہے. دینی حوالے سے ترجیحات تو ظاہر ہے دین کو دی جائے گی. ایک چینل پر فلم ڈرامے چل رہے ہیں، دوسری طرف مدنی چینل آن ایئر ہے، تو ایک عاشق کو مدنی چینل کو ترجیح دے گا. میرا صبح کا وقت سب کام چھوڑ کر صرف مدنی چینل کے لیے وقف ہے. میں تمام مصروفیات پر مدنی چینل کو ترجیح دیتا ہوں. میرے لیے، میری روح کے لیے
صبح کا یہ ناشتہ ہے. ہر مسلمان کو اپنی ترجیحات دینی معاملات کو اول درجہ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور میرے عدنان میاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے 2 شعر سنوا دیں کہ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. واہ 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 ماشاءاللہ شاہ صاحب, بڑی نپی تلی کال تھی, اور خود ہی ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑا اچھا پیغام بھی دے دیا کہ ترجیح اگر چینلز میں دینی ہے تو یقیناً مدنی چینل کو دینی ہے, تاکہ یہ 100% اسلامک چینل ہے, گھر بیٹھے علم دین سکھا رہا ہے اور گناہوں سے بچا کر ہم سب کو. اور میں نے تو, مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا چینل کے حوالے سے, میں نے ایسا چینل تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا, اور اب تو خیر یہ بہت سارے گھروں میں یہ ہو رہا ہے کہ گھر بیٹھے عشق رسول میں آپ کو کسی چینل کو دیکھ کر آنسو بہیں, گھر بیٹھ کر آپ خوف خدا میں رو رہے ہوں, گھر بیٹھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجائیں کر رہے ہوں. یہ چینل کو دیکھ کر کب چیزیں ملتی تھی. ایک بار پرانی بات ہے, جب چینل 2-3 سال ہی ہوئے تھے, ہم دبئی میں تھے, میں ایک بزنس ٹرپ پہ گیا تھا, کافی پرانی بات ہے. تو میرے ساتھ ایک میرے بزنس کولیگ بھی ساتھ تھے, ہم ہوٹل کے روم میں تھے, اتفاق تھا اس ہوٹل میں مدنی چینل تھا. تو شاید صبح کا ہی وقت تھا, ہم ناشتے کی تیاری کر رہے تھے, تو اس میں مدنی چینل میں نے آن کر دیا. تو اس پر حاجی شاہد صاحب کا جو ہے نا وہ کلام چل رہا تھا, جس کو چاہا میٹھے مدینے کا, وہ پڑھتے بھی کمال ہے نا. اب یقین کریں نان بھائی, اس کمرے میں آہوں, سسکیوں اور آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی. یعنی وہ حالانکہ وہ بزنس کولیگ تھے میرے, ان کی بھی کیفیت بن گئی, ہم لوگ کہیں اور ہی چلے گئے نا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں یار یہ کیسا چینل ہے کہ ہم کسی اور ملک میں بیٹھے اور یاد رسول میں رو رہے ہیں. یعنی یہ ٹی وی تو بگاڑتا تھا لوگوں کو, ٹی وی تو دین سے دور کرتا تھا. ٹی وی دیکھو گے تو خراب ہو جاؤ گے, لیکن یہ اللہ کی رحمت سے کیسا چینل آ گیا ہے جو آج گھر بیٹھے علم دین سکھا رہا ہے, یاد رسول عطا کر رہا ہے, مدینے کے غم میں رلا رہا ہے. اللہ مدنی چینل کو, مدنی چینل والوں کو سلامت رکھے. آمین آمین. دل یاد نہیں بڑھایا, تعریف نہیں زبان, دل یاد نہیں بڑھایا, تعریف نہیں زبان, اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے. چلیں جی یہ بھی ہو گیا. یہ سب گھڑی کہہ رہی ہے کہ سلسلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ. آپ کلام بھی سنائیں, پھر اساتذہ اسلام بھی آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلام بھی ہمیں ترجیح بتا رہا ہے. لوکاں دیاں لکھ 18, لوکاں دیاں لکھ 18, لوگوں کی بہت ساری ڈیزائرز ہیں, بہت ساری ترجیحات ہیں. کسی کو پیسے کمانے ہیں, کسی کو گاڑیاں لینی ہیں, کسی کو قیمتی گھڑیاں پہننی ہیں, کسی کو فلاں ملک دیکھنا ہے, مگر ترجیح پریورٹی کیا ہو, ساڑھی ٹھار مدینہ ہے, مدینہ دیکھنا ہے, آقا کے قدموں میں پہنچنا ہے. واقعی اگر زندگی کی ٹاپ پریورٹی یہ بن جائے, سب سے بڑا شوق یہ بن جائے نا, تو پھر ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. اور اپنی زندگی کی ٹاپ پریورٹی بنا لیں کہ جب بھی سہولت ہوئی, جب بھی آسانی ہوئی تو روتا رہوں گا, تڑپتا رہوں گا, پکارتا رہوں گا, اور جیسے موقع ملے گا. اردو میں شاعر لکھتے ہیں نا, اس آس پہ جیتا ہوں, کہہ دے یہ کوئی آ کر, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. کہتے ہیں رخ ہی مدینے کی طرف ہونا چاہیے, ٹارگٹ ہی مدینہ ہونا چاہیے, جیسے موقع ملا بس آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے. تو پنجابی شاعر نے بھی یہی خیال پیش کیا ہے. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں
मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं, पर मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं। वाह वाह, ये सब क्या कलाम पढ़ा है आपने, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। इसका मैं एक जो एसेंस है सो है को पढ़ने के एतबार से जैसे आपने लिया ना, बड़ी ज़बरदस्त परफेक्शन के साथ आपने इसको मतलब पढ़ा है। जिस मतलब आपने जिस सुर में उसको लिया है, फिर उसी अंतरे को लिया है, फिर दोबारा वहीं पर आए हैं, वाह वाह क्या बात है, माशाल्लाह परफेक्शन। मदीना मदीना अल्लाह और बरकत अता फरमाए। ये भी है जी, एक मैसेज है, मेरी हौसला अफजाई है इसमें, माशाल्लाह जरूर होना चाहिए। हाँ जी, आपके ताल्लुक से चूँकि उसमें ये है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अब्दुल हबीब भाई को इतवार के अलावा भी बुलाया है, यानी ये भी एक ये भी राज आप बताएं आप क्या चाह रहे थे और हमने क्या तय किया। जी मैं तो यही चाह रहा था कि इतवार को ही तशरीफ लाएं, बल्कि मेरा इंसिस्ट था इसी पर कि इतवार को जो है वो आना चाहिए, लेकिन ये रुकन शुरा के उससे हुआ कि इस तरह से बगैर इतवार के, तो फिर मैंने कहा ठीक है आप बगैर इतवार के भी आएंगे तो जो है ना वो इतवार वाला काम जो है ना वो हो ही जाएगा। माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें सलामतियाँ अता फरमाए। एक मैसेज है हमारे पास और इनका जो है वो कहना ये है कि अब्दुल हबीब भाई से ये जो है वो आप सवाल करें, है सब कर लूँ? सवाल पता ही नहीं क्या है, कर आप बेहतर समझे तो कर लें जी। अब्दुल हबीब भाई से ये सवाल करें कि अब्दुल हबीब भाई को दावत इस्लामी में आज इस पोस्ट तक पहुंचाने में किसने इनको हिम्मत दिलाई है, किरदार अदा किया है? देखिए यकीनन ये तो एक पूरा प्रोसेस होता है। दावत इस्लामी में कोई किसी को किसी पोस्ट पे पहुंचा नहीं सकता है। पहले तो ये कोई जहन ना रखे कि भाई किसी की रेकमेंडेशन पर या किसी की यूँ समझे कि तायीद पर या कुछ वोट्स होते हैं जिस पे कोई पोस्ट मिलती है। सच्ची बात ये अजीब व गरीब तहरीक है कि जिसमें किसी पोस्ट का कोई उम्मीदवार भी नहीं होता, ठीक है, और जिसको पोस्ट दी जाती है उसको पता भी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये ज़रूर है कि जो तरबियत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे बार बार कई बार सिलसिलों में बताया कि बचपन ही से अमीर अहले सुन्नत का चूँकि बहुत कुर्ब मिला था और अबू वालिद मरहूम जो थे वो अमीर अहले सुन्नत के साथियों में से थे, तो बचपन से अमीर अहले सुन्नत का साथ मिला, करीबी साथियों में से। और अमीर अहले सुन्नत ने खुद बहुत जो है वो बहुत तारीफ मौके पर फरमाई। बिल्कुल ऐसा है। तो अब आप अमीर अहले सुन्नत के करीबी साथियों में थे, तो और फिर अमीर अहले सुन्नत हमारे घर पे, जैसे आपको इल्म है कि वो कई माह रहे रफ़ीकुल हरमैन की तहरीर के वक्त, तो वो यकीनन बहुत एक कुर्ब मिला। तो एक तो वो तरबियत कह लें या वो साथ का वो फैज़ान कह लें, और तंजीमी ज़िम्मेदारियों में अगर मौका मिला या कुछ बड़ा करने का मौका मिला तो यकीनन उसमें निगरान शूरा की तरबियत और उनका बड़ा साथ था, क्योंकि निगरान शूरा से मेरा यूँ समझे कि इंटरेक्शन, ताल्लुक़ या दोस्ती जो कह लें वो माहौल से पहले भी हमारी थी। तो इस वजह से जब वो माशाल्लाह यहाँ पहुँच गए तो मुझे समझाते थे कि यार कोई बड़ा काम करो, कोई बड़ी जिम्मेदारी लो। मैं कारोबार की तरफ ज़्यादा था, मैं दावत इस्लामी का काम तो करता था जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, जामियतुल मदीना को देखता था या मदे मजलिस बैरून मुल्क का एक रुकन था, लेकिन जिसको फुल फ्लैश काम करना कहें, ज़्यादा वक्त दीन को देना कहे, वो नहीं था। ओकेशनली आना जाना वाला मामला था। फिर निगरान शुरा ने मुझे काफ़ी समझाया कि यार आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है तो आप आगे आएँ। तो उनकी जो मोटिवेशन थी उसने थोड़ी हिम्मत दी, फिर मैं आगे आया। और उसके बाद भी फिर यही कहूँगा कि किसी की रिकमेंडेशन पर आगे आप नहीं बढ़ते। कोई बंदा आपको एक रास्ते पे तो डाल सकता है, फिर चलना आप ही को पड़ता है। क्या बात, क्वालिटी होगी तो मदनी मरकज़ में आगे लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि यार ये मतलब मेरा जानने वाला है तो इसको ये बना दें, उसको वो बना दें। मैंने कहा ना ये वाहिद तहरीक है दुनिया की कि कोई रुकने शूरा बनने का कोई फॉर्म नहीं जमा करवाता कि मैं भी उम्मीदवार हूं कि मुझे बना दें।
نہیں. نہ رکن شورا بننے کا کوئی امیدوار ہوتا ہے، نہ رکن شورا جس کو بنانا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. یعنی مجھے رات نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں یہ فیصلہ ہونا، اور صبح میں اٹھا تو مجھے میسج آ گیا کہ جناب آپ رکن شورا بن گئے. تو یہ یوں دعوت اسلامی میں فیصلے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب آپ کو ذمہ داری بغیر مانگے ملی ہے تو جب ذمہ داری واپس لی جائے تو میرا کون سا حق تھا، مجھ سے پوچھ کر دی نہیں گئی تھی. تو اگر جب وہ چاہے مدنی مرکز واپس بھی لے لیں. ٹھیک ہے، اللہ زوال نعمت. آمین آمین. یہ اس میں ایک سوال کرنے والے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ بھی آیا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، نیکی کے راستے کی طرف لا رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کہاں پہنچ رہا ہے، کل پتہ نہیں کیا بن جائے. بالکل میں تو ایک اسلامی بھائی کو نہیں بھولتا ہوں، میں نے کئی سلسلوں میں کہا ہے کہ جب میں بہت کرکٹ وغیرہ کھیلتا تھا اور میں ذرا تھوڑا سا ڈی ٹریک ہوا تھا تو اس زمانے میں ایک اسلامی بھائی تھے، پتہ نہیں ان کو کیا مجھ میں نظر آیا تھا یا کیوں اتنی محبت تھی. وہ موٹر سائیکل لے کر گراؤنڈ تک آ جاتے تھے کہ چلے یار فیضان مدینہ چلتے ہیں. گلزار ابھی میں اجتماع ہوتا تھا، اب ہمارے علاقے میں درس میں آئے تو میں بعض اوقات ان کو بھگا بھی دیتا تھا، کیوں میرے دوستوں کو میں آ کے مجھے شرمندہ کرتے ہو، تنگ کرتے ہو. لیکن وہ آج بھی ملتے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میں جو کچھ ہوں انشاءاللہ امید ہے اس کا ثواب آپ کو ملتا ہو. کیونکہ آپ گراؤنڈ میں آ کر بھی مجھے کہتے تھے کہ اجتماع میں آ جاؤ، فیضان مدینہ گلزار ابھی آ جاؤ، اور الحمدللہ ایک بار وہ مجھے لے گئے. اچھا مزے کی بات یہ وہ اس وقت بھی جہاں تھے نا آج بھی وہیں ہیں، نہ وہ امامے والے اسلامی بھائی ہیں نہ وہ کوئی تنظیمی ذمہ دار ہیں، وہ آج بھی ویسے ہی ہیں. لیکن اگر اس کے بعد جو میں بنا یا جہاں تک پہنچا اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو ثواب ملے گا. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم جس کو آج موٹیویشن دے رہے ہیں کل اس نے کیا بننا ہے. دوسری بات اس میں یہاں اور بھی کرنا چاہوں گا، گھڑی بھی احترام کی طرف جا رہی ہے. والدین کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی باہر سے تو بعض اوقات پش اپ نیکی کی طرف مل رہا ہوتا ہے لیکن گھر والے دعوت ڈال دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں. میسج بھی ہے ہمارے پاس، گھر والے جو ہے نا وہ نیکی کی دعوت کا کام جو ہے وہ نہیں کرنے دیتے. تو اس پر بھی آپ کچھ روشنی. 100% جن کے والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے. اچھا میں آپ کو صحیح بتاؤں، اگر بچہ دیندار بن گیا نا تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے. کیونکہ آپ مجھے بتائیں دیندار بنے گا تو پہلے تو ماں باپ کا ادب کرے گا نا، اس کو قرآن و حدیث میں یہ سیکھنے کو ملے گا. آپ کا فرمانبردار بن جائے گا، آپ کا خیال رکھے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، دنیا سے جائیں گے تو دعا کرے گا، ایصال ثواب کرے گا. تو دیندار بنانا تو ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہی ہے. تو اس پہ تو بالکل رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اور کئی لوگ آپ کو بھی میسج کرتے ہیں، ہمیں بھی کرتے ہیں، بچہ بگڑ گیا ہے، شرابی ہو گیا ہے، ڈرگز کا کام کرنے لگ گیا ہے، وہ غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھ گیا ہے. تو آپ اس وقت اگر اس کو دین سے نہ روکتے یا دین کی طرف لے آتے تو ان چیزوں سے آپ بچ جاتے. اللہ اکبر ماشاءاللہ. تو بچے کی حوصلہ افزائی کریں، نیکی کی دعوت بھی دیں، اچھے کام کر رہا ہے اس کو آگے بڑھنے دیں، اور جو نیکی کے کام کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ نیکی کے کام بھی کرے اور گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی نبھائے، ان کو بھی پورا کرے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کام تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ نے کہا بیٹا یہ لے آؤ تو اس کی بہنا بھی میں نہیں جا رہا، تو پھر وہ اس طرح بھی بعض اوقات وہ بات آ جاتی ہے. مقصد دین سے روکنا نہیں ہوتا لیکن بات وہ نیگیٹو وے میں چلی جاتی ہے، کر دیتے ہیں. تو یہ بھی نہ کیا جائے. اچھے انداز میں نیکی کی دعوت بھی دیں، گھر کے کام بھی کریں، اچھے طریقے سے رہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے. ایسا سب اسلام پڑھتے ہیں اور سلسلے کو اسلام کی طرف لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. پھر بلا لو مدینے میں اتار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. پھر بلا لو مدینے سگے اتار کو، اپنے قدموں
आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि। सुबह मेरी रहमतों से भरी मेरी रहमतों से भरी